اس دنیا میں آپ بادشاہ بن کے جئیں، جو آپ کی اپنی دنیا ہے اس کو آپ کمانڈ کریں، اور آپ کی دنیا از ود ان یو. میں نے 3 کام شعوری طور پہ کیے ہیں ڈسیبلٹی کے لیے. پہلا کام میں نے یہ کیا کہ میں نے ڈسیبلٹی کو گلیمرائز کیا، بیکاز ہمارے یہاں جس کی آنکھ نہیں اس کو کانا کہتے تھے، جس کا ہاتھ کام نہ کرے ٹنڈا کہتے تھے. اگر کوئی انسان کو اللہ میاں نے جسے سننے کی صلاحیت نہیں دی، اس میں پھر یا تو دیکھنے کی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے یا وہ کچھ ہوتا ہے کہ وہ واقعی ڈفرینٹلی ایبلڈ لگتا ہے. آپ نے ایسے کچھ کیسز دیکھے؟ جی بالکل بالکل. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بچے فون زیادہ دیکھتے ہیں، ٹیب یا زیادہ یوز کرتے ہیں چھوٹی عمر میں، ان کو آٹزم ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدد استعمال کرتی ہیں، ان کو آٹزم ہو جاتا ہے. تو کیا آٹزم جس قدر ہم سن رہے ہیں اتنا ہی ہے اور اتنا ہی خطرناک ہے؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا تھاٹ لاؤنج اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ سویریا اجمل. آج کے پوڈ کاسٹ سے بہت سے ٹیک اویز ہونے والے ہیں آپ لوگوں کے لیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مایوسی کو کفر کیوں کہا گیا ہے. دوسری بات یہ کہ کیا معجزے واقعی میں ہوتے ہیں، اور اگر ہوتے ہیں تو پھر کیسے دکھتے ہوں گے. اسٹریس اور ڈپریشن کو بڑھانا اور کم کرنا کیا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ مکمل ہونا یا پھر محرومی ہونا، یہ دونوں چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹ کیسے کرتی ہیں؟ یا شاید مکمل کی کوئی ٹرم ایکچولی ہوتی ہی نہیں. جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، اگر آپ ان کا بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہیں تب آپ مکمل کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی ہار تبھی ہوتی ہے جب آپ خود ہار مان لیتے ہیں. کتنے سارے موٹیویشن کوٹس آج میں نے آپ کو سنائے ہیں، اور یہ صرف کوٹس نہیں ہیں بلکہ آج میرے پاس ایک لائیو ایگزامپل ایسی موجود ہیں جو ان تمام کوٹس کو سچ کر کے دکھا چکے ہیں. ایک جان لیوا ایکسیڈنٹ جس نے چلنے پھرنے کی قوت چھین لی، اس کے بعد دوبارہ سیدھے پیروں پر کھڑا ہونا، ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ نیورولوجسٹ بننا، اور اسپیشلی ڈس ایبلڈ یا اسپیشل لوگوں کی آواز بننا، اور اتنی خوبصورت آواز بننا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آپ کو بگ بی کا خطاب دے دیا گیا، یعنی بگ بی، بگ بردر فار دا اسپیشل پیپل، کہ آپ اسٹرگل کر رہے ہیں اسپیشل لوگوں کے لیے ان کے بڑے بھائی بن کر. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آپ کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا آپ کی خدمات کے حوالے سے. آپ سمجھ گئے ہوں گے، وی آر ہیونگ نن ادر دین ڈاکٹر خالد جمیل اختر. سو ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ سر. Thank you very much. And I'm really happy to be here with you. سیم ہیئر، اور اٹس اے پریویلیج فار می کہ آپ دوبارہ سے ایک دفعہ میرے ساتھ پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں. شروع اس بات سے کرنا چاہوں گی کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہوں گے یا سوچتے بھی ہوں گے کہ آپ کی زندگی بہت شائننگ رہی. آپ نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ آپ ریسنگ جو ٹورنامنٹس ہوتے تھے اس میں بھی حصہ لیا کرتے تھے، اور پھر جب وہ ایک انسیڈنٹ ہوا تو چیزیں بدل گئیں. اس وقت آپ کا فرسٹ ریئیکشن کیا تھا؟ کیا آپ نے کوئی ڈر یا خوف پیدا ہو گیا تھا، یا اللہ میاں سے کوئی شکوہ کیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ایسا کچھ تھا؟ کیا تھا؟ نہیں، ایسا تو نہیں تھا، لیکن ایک چیز تھی، اور وہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور میں دوبارہ ضرور کہوں گا. مجھے لگتا ہے کہ مجھ میں کچھ تکبر آ گیا تھا، اور میں خود اس کو مان رہا ہوں، اور میں اس کے بعد اللہ سے بڑی معافیاں بھی مانگتا رہا ہوں، بلکہ آج تک مانگتا رہا ہوں. کیونکہ مجھے ترقی، کامیابی، اس کی حقیقت کا علم نہیں تھا. میں سمجھتا تھا کہ میں نے میٹرک میں ٹاپ کیا، شاید یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ایف ایس سی میں ٹاپ کیا، شاید یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. میں کیڈیٹ کالج جب پٹاروں میں تھا تو وہاں کی سورڈ آف آنر، اس کو اسٹک آف آنر کہتے ہیں، وہ میں نے لی. آئی واز دا بیسٹ ایتھلیٹ. میں انہی دنوں میں پاکستان کی جو یوتھ ٹیم ہوتی ہے اس کا ممبر تھا. نیشنل گیمز میں نے کھیلی، اور ڈبیٹس اینڈ آل دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ. اور مجھے لگتا یہ تھا کہ بس زندگی کا نام ہے ترقی کرتے جاؤ، ترقی کرتے جاؤ، ترقی کرتے جاؤ. بلکہ یہاں تک بھی کہ اگر کسی کے سر پہ پاؤں رکھ کے بھی گزرنا پڑے تو گزر جاؤ. دیٹ واز اے میکیویلین تھاٹ. جس طرح میکیویلیز کی جو تھاٹس تھے مجھے، میرے اندر وہ تھے. اینڈ آئی یوز ٹو تھنک آئی ہیو ٹو ون، اینڈ At any cost. at any cost, that kind of a thing. And then suddenly, I meet an accident, اور اس ایکسیڈنٹ میں 3-4 سیکنڈز کے بعد مجھے پتہ لگا کہ وہ ٹانگیں جن پہ مجھے اتنا فخر تھا وہ تو ایک لمحے میں ختم ہو گئی.
وہ جو سوچ تھی کہ اب میں بھاگوں گا، اب میں جیتوں گا، اب میں یہ کروں گا، میں تو دوسرے ملکوں میں جا کے پڑھائی کروں گا تو یوں کروں گا، تو اب میں تو شاید ڈاکٹر ہی نہ بن سکوں. تو یہ جو تبدیلی تھی، یہ مطلب کچھ دن نہیں لگے بلکہ کچھ مجھے یاد ہے گجر خان کے قریب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ٹرک کے ساتھ، 2 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی. اور جب مجھے کسی شخص نے آ کے ریلیف دیا اور وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کے مجھے سی ایم ایچ پنڈی لے جا رہا تھا، تو رستے میں میں صرف یہی سوچ رہا تھا کہ دس واز آل دیٹ یو نو وچ آئی بین ورکنگ فار. تو 2 لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا. تو میں نے اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی اسی ٹائم پہ. اور مجھے لگا کہ شاید ہو سکتا ہے، حالانکہ اللہ سزا نہیں دیتے، لیکن مجھے لگا کہ اللہ نے شاید مجھے سزا دی ہو اس تکبر کی. آج تک معافی مانگتا رہتا ہوں اللہ سے، اور مجھے اپنی اولاد کو بھی سمجھاتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھاتا ہوں کہ بالکل بھی نہیں، جو آپ کو ملتا ہے وہ اللہ کی دین ہوتی ہے، اور جو آپ سے اللہ تعالیٰ واپس لے لیتے ہیں وہ ان کی منشا ہوتی ہے، اور اس منشا میں کوئی نہ کوئی لاجک ضرور ہوتا ہے، بینیفٹ ضرور ہوتا ہے. بالکل. So that's how I took it. That is great. اور سب سے اچھی بات کہ آپ نے اس کو پھر بھی اپنے ہی اوپر لیا کہ شاید میری اس میں یہ غلطی تھی میری، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس طرح کے ایشوز اگر کسی عام انسان کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ، مجھ سمیت ہو جائیں، تو ہم شاید یہ سوچیں گے کہ اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اللہ نے اس کو سب کچھ دے دیا تو مجھ سے کیوں واپس لے لیا، یا کچھ ایسا ہم ایسا سوچتے ہیں عام انسان. تو آپ نے اس تھاٹ کو کیسے پروسیس کیا؟ آپ نے کیسے اتنا پازیٹیوٹی کیسے اپنے اندر لے کر آئے کہ آپ، یا اللہ میاں کی طرف سے تھا کہ آپ نے شکوہ نہیں کیا؟ آئی تھنک میرے بڑے اسٹرانگ بلیفس ہیں ہر چیز کے متعلق. آئی ہیو گاٹ اے ویری اسٹرانگ بلیف. اللہ تعالیٰ جسے ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کسی کو تکلیف تو دے ہی نہیں سکتا نا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ذمے کوئی کام لگائے ہوئے ہیں. ایون ہمارے رستے میں اگے ہوئے درختوں کا بھی ایک ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے کہ تم نے سایہ دینا ہے. آپ سوچیں کہ جو چھوٹے کیڑے یا جو چھوٹے یہ لیزرڈس ہوتی ہیں، چھپکلیاں ہوتی ہیں، چوہے ہوتے ہیں، یعنی جن سے ہم ڈرتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی ذمے کام لگایا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے چائنا میں ایک دور آیا تھا کہ جب انہیں پتہ لگا کہ چڑیاں ان کا آدھا اناج کھا جاتی ہیں، تو ان کے جو لیڈر تھے ماؤ زیدونگ، انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ پورے چائنا کی چڑیوں کو مار دو. اور پھر ایک کمپین شروع ہوئی اور ساری چڑیوں کو 2 سالوں میں مار دیا گیا تاکہ ان کا جو اناج ہے وہ ضائع نہ ہو. لیکن 2 سال کے بعد انہوں نے جب اسٹیٹسٹکس دیکھے تو کم اناج پیدا ہوا، کیونکہ چڑیاں ان چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو کھا جایا کرتی تھی جو فصل خراب کرتے تھے. تو اللہ نے کسی چیز کو بغیر وجہ کے نہیں. اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی تکلیف دیتے ہیں، جنہیں ہم تکلیف سمجھتے ہیں، وہ انعام ہوتا ہے. کیا بات ہے. جب اللہ، وہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے. آپ یقین کریں، مجھے جب سے یہ احساس ہوا کہ نہیں یہ ایک ذمہ داری ہے، مطلب یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. میں اسی طرح کا ایک ڈاکٹر ہوتا، ہو سکتا ہے میں انگلینڈ سیٹل ہو جاتا، میرے سارے دوست باہر ہیں، میری اولاد بھی پھر کے باہر ہے، لیکن اور کیا ہوتا، میں بہت زیادہ پیسے کما لیتا، اور کیا ہو سکتا تھا، میں دنیا کا سب سے بڑا آدمی بن جاتا. سو واٹ، دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. واٹ از امپورٹنٹ کہ جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، اور ہم سب برابر ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے مالی کی ڈیوٹی بنائی ہے اور وہ جو پودوں کی حفاظت رکھتا ہے، وہ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے جتنا ایک ڈاکٹر اپنے مریضوں کی، ایک انجینئرز اپنے پلوں کی اور اپنی بلڈنگز کی، یا ایک فوجی اپنی قوم کی، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے. تو آئی ٹیک لائف لائک دس. تو مجھے پھر تو ہر چیز اچھی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے. مجھے تو کبھی گلا نہیں ہوا. میں بلکہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ 2 سال پہلے بیٹھے بٹھائے، حالانکہ میں تھوڑا بہت چل لیتا تھا، بلکہ کافی حد تک بہتر تھا، بیٹھے بٹھائے میری یہ آنکھ ضائع ہو گئی. ضائع کیا ہو گئی؟ انہوں نے اندر سے اس کو مطلب ختم ہی کر دیا. Now I have no vision on left eye. تو ظاہر ہے کہ اتنی بڑی چیز تھی، آپ کی ایک آنکھ ہی ضائع ہو جائے.
تو اتنے پریشان گھر والے اور ایوری بڈی مائی چلڈرن کہ جی اچھا پاپا کو وہاں لے جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ ریکور تو ہوگی نہیں. آئی ٹک اٹ سو لائٹلی اینڈ آئی ایم اسٹل ٹیکنگ اٹ ویری لائٹلی. تو ٹھیک ہے، ہو گیا تو ہو گیا. دیکھیں نا، بلکہ میں نے اس کو ایک اور طریقے سے لیا کہ اب میں دنیا کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں. تو دس از ہاؤ یو نو زندگی از ہاؤ یو ٹیک اٹ. اور میں ایک اور جملہ بہت سے لوگوں کو کہتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں، اس دنیا میں آپ بادشاہ بن کے جئیں. بادشاہ بن کے جینے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کی اپنی دنیا ہے اس کو آپ کمانڈ کریں، اور آپ کی دنیا از ود ان یو. آپ کو پتہ ہے آپ کی برین میں جتنے نیورونز ہیں، ہماری جو گیلیکسی ہے اس میں اتنے ہی سٹارز ہیں، ستارے ہیں. تو کوئی نہ کوئی کوئنسیڈنس تو ہے نا. تو بجائے کائنات کو جب آپ تبدیل کرتے ہیں تو پہلے اپنے اندر کی کائنات کو تبدیل کریں. کہ ایک انسان اپنے اندر ایک کائنات ہے. آپ اس کائنات کی بادشاہ ہیں. آپ ایک جھگی میں بھی رہتے ہو نا. آپ دیکھیں، آپ ایک جھگی میں بھی اگر آپ رہتے ہیں تو آپ اپنے کاموں اپنی مرضی سے آپ کرتے ہیں. تو جب آپ کی مرضی، آپ اگر چاہیں تو اپنی کٹیا کو، اپنی چرپائی کو یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دیں، یہ آپ کا تخت ہے. اچھا، کھانا پینا بھی کوئی چیز نہیں ہوتی. جو ذائقہ ہوتا ہے نا، ذائقہ بھی آپ کی خواہش سے ہوتا ہے. مثلا بہت سارے بہت مہنگے فوڈز ہوں گے دنیا میں، تو میری ٹیسٹ برڈز کو اچھے نہیں لگتے ہوں گے. ایسا ہی مجھے تو دال چاول آپ دے دیں تو اس کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی کوئی ڈش رکھ دیں، آپ پرابلی ول ناٹ انجوائے دیٹ. تو بہت سی چیزیں آپ اپنی دنیا کو اندر سے اسٹرانگ کریں، اس کے بادشاہ بنیں. اور اس کے بادشاہ آپ تبھی بن سکتے ہیں کہ جب آپ کے اندر پیورٹی ہوگی. کیونکہ جب آپ کو پھر سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو آر دا کنگ آف یور اون ورلڈ. So that gives you strength. You are the decision maker, basically. You are the decision maker. You can make you can do anything to yourself. Yeah, true. And then try to help others. Make this world beautiful. اپنی دنیا کو خوبصورت کرنے کے بعد اوروں کی دنیایں خوبصورت بنائیں. کیا خوبصورت بات ہے. On this. And when did you realize کہ آپ نے اب ایک helping hand بننا ہے لوگوں کے لیے، اور شاید آپ نے اس کو ایز اللہ کی طرف سے ایک پیغام یا کوئی نشانی کے طور پر لیا کہ اب میں نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، کیونکہ سارے تھاٹس المیہ کی طرف سے انسان کے ذہن میں آتی ہیں. پھر آپ نے کیسے شروع کیا؟ کب آپ کو ایسے لگا کہ ایک ہیلپنگ ہینڈ، بگ بردر بن جاؤں؟ کیونکہ اس وقت تو آپ کے پاس کوئی خطاب بھی نہیں تھا. اس وقت آپ کیسے بگ بردر، مطلب آپ نے شروع کیسے کیا؟ نہیں، میں نے شعوری طور پہ تو شروع کیا بھی نہیں. اور ہاں ابھی بھی نہیں کرتا. اور میں بالکل آپ کو سچ سچ بتا رہا ہوں، میں کوئی ایسے بڑے کام بھی نہیں کیے. میں بڑے کام کرنا ہی بڑا کام نہیں ہوتا، بلکہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا وہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بڑے کام بن جاتے ہیں. آپ دیکھیے، آپ کوئی دیوار بناتے ہیں، کوئی بلڈنگز بناتے ہیں تو ایک اینٹ سے شروع کرتے ہیں، اور اینٹ بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے. پھر اینٹوں پہ اینٹیں رکھتے جاتے ہیں تو پھر ایک بلڈنگ بن جاتی ہے. تو آپ زندگی میں اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹے موٹے جو بھی کام آپ کرتے رہے. کسی کو رستہ دکھا دیا، کسی کو سڑک پار کروا دی، کسی کو گائیڈنس دے دی، کسی کو اگر آپ کے پاس اتنی حیثیت ہے تو فائنینشیل ہیلپ کر دی کسی کی. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں. ہاں، میں نے 3 کام شعوری طور پہ کیے ہیں ڈسیبلٹی کے لیے. پہلا کام میں نے یہ کیا کہ میں نے ڈسیبلٹی کو گلیمرائز کیا. بیکاز ہمارے یہاں جس کی آنکھ نہیں اس کو کانا کہتے تھے، جس کا ہاتھ کام نہ کرے، مطلب یہ لفظ بہت برا ہے لیکن کہنا اس لیے پڑ، ٹنڈا کہتے تھے اس کو. جس کی ٹانگیں ٹھیک نہیں اس کو لنگڑا کہتے تھے. تو یہ سن کے ایک دفعہ پی سی ہوٹل کے اندر، یہ 1900 میرے خیال ہے 82 کی بات ہے، تو ایک فنکشن میں مجھے بلایا گیا. اور جب میں وہاں پہنچا تو اس زمانے کے ایک منسٹر صاحب تقریر کر رہے تھے، اور وہ اپنی طرف سے، یعنی ان کا شعوری لیول آپ دیکھیں گے، اپنی طرف سے وہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، دیکھو یہ بیچارے، یہ جو مزدور بیٹھے ہیں، ادھر دیکھو، میں دیکھ رہا تھا یہ 6-7 لنگڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر دیکھو ایک کانا ہے اور 2-4 انے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر ایک دم کہا کہ دیکھو ایک ٹنڈا بھی ہے، تو یہ ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گا.
बल्कि मैं इनको खाना भी खिलाऊंगा. ये एक बहुत बड़ा एहसान था. So insensitive. हाँ, तो आई जस्ट स्टूड अप. Okay. आप कह रही थी ना बिफोर दिस बात करते हुए स्पेशल पर्सन का लफ्ज. आई स्टूड अप. और मैं इतने गुस्से में चीखा और मैं बोला, मैंने कहा आपको मिनिस्टर किसने बनाया है? आप बजाय प्यार करने की, आप इज्जत देने की, आप तो तौहीन कर रहे हो. मैंने कहा इनको इन नामों से ना पुकारो, इन्हें स्पेशल पर्सन्स कहो. ये अल्लाह ताला के स्पेशल लोग हैं. क्योंकि अल्लाह ताला ने ये सोच के इनको ये तकलीफ दी है कि ये इतने बहादुर हैं, या ज़र्फ इनका इतना ज़्यादा है कि अगर मैं इनको तकलीफ दे भी दूंगा तो ये हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेंगे. सो दैट इज़ हाउ यू नो द वर्ड स्पेशल पर्सन्स केम आउट. और फिर मैंने इसको बाकायदा प्रमोट करने के लिए आई स्टार्टेड डूइंग ए प्रोग्राम ऑन टीवी. क्योंकि वहीं पे एक प्रोड्यूसर साहब बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे पिक किया. तो उन्होंने कहा जी आप हमारे पीटीवी के लिए काम किया करें. अच्छा. तो फिर मैंने एक प्रोग्राम था रोशनी, वहाँ पे फिर मैंने जो हमारे स्पेशल पर्सन हैं उनको बुलाना शुरू किया, उनको दिखाना शुरू किया, और बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू किया, वी कॉल देम स्पेशल. अब हम उससे भी एक स्टेप आगे आ गए हैं. वी डोंट कॉल देम इवन स्पेशल, हम कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स. करेक्ट. आई मीन दैट्स वी थिंक इज मोर पावरफुल वर्ड. क्योंकि स्पेशल पर्सन तो आप किसी को भी कह सकते हैं, बट दिस इज डिफरेंटली एबल्ड पर्सन. तो डिफरेंटली एबल्ड ना सिर्फ ये लफ्ज़ है, बल्कि हम खुद भी ऐसा देखते हैं कि अगर कोई इंसान को अल्लाह मियां ने जैसे सुनने की सलाहियत नहीं दी, तो उसमें फिर या तो देखने की सलाहियत बहुत अच्छी होती है, या वो कुछ ऐसा कुछ होता है कि वो वाकई डिफरेंटली एबल्ड लगता है. आपने ऐसे कुछ केसेस देखे? जी बिल्कुल बिल्कुल. आप देखें ना, बड़ा सिंपल आपको नज़र आएगा. आप अपने पाँव से लिख नहीं सकते, लेकिन जो लोग पैदाइशी तौर पे जिनके हाथ नहीं होते, वो अपने पाँव से लिख भी लेते हैं, शेव भी कर लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं. सो दैट मीन्स दे आर डूइंग द सेम थिंग डिफरेंटली. सो दे आर डिफरेंटली एबल्ड. तो इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को इतना ज़्यादा वेरिएबल रखा है, इतनी ज़्यादा आप समझें कि उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं कि अगर एक चीज़ उसकी कम हो जाती है तो बहुत सी और चीज़ें, फैकल्टीज, सलाहियतें बढ़ जाती हैं. यस. और बल्कि आपने जैसे बात की, मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल फिर कोई चीज़ नहीं होती. हम जैसे कहते हैं कि नॉर्मल, हमारे आम इस्तेलाह में नॉर्मल होता है कि जिसके हाथ पैर सही सलामत है. हालांकि वही इंसान सारे काम कर सकता है. अगर उसके हाथ नहीं है तो वो पाँव से कर सकता है, और मैं पाँव से नहीं कर सकती. तो फिर उसमें और मुझमें क्या फ़र्क हो गया? हाँ देखिए, अल्लाह ताला ने जब ये कुदरत ने ये कायनात तख्लीक की तो इसमें डाइवर्सिटी रखी है. आप गैलेक्सी से शुरू करें, कोई गैलेक्सी बड़ी हैं, कोई छोटी हैं. सितारे कोई बड़े हैं, सैयारे कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं. फूलों को आप देख लें, किसी का रंग लाल है, किसी का पीला, किसी का जर्द. इंसानों को आप देख लें, कोई लंबा है, कोई छोटे कद का है, कोई सांवला है, कोई गोरा है. ऐसे ही है ना, कोई ताकतवर है. तो ये डाइवर्सिटी है. अब इस डाइवर्सिटी के अंदर जहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें एक किस्म की होती हैं, उसको हम सो कॉल्ड नॉर्मल कहना शुरू कर देते हैं. और जो चीज़ें हो सकता है वो डाइवर्सिटी, यानी जिसको आप नॉर्मल ना समझ रहे हो, एब नॉर्मल समझ रहे हो, वो आपसे कई गुना बेहतर हो. उसकी मिसाल भी है. अब हमारे यहाँ ऑटिज्म का लफ्ज़ बड़ा कॉमन है. अब ऑटिज्म के अंदर ऐसा नहीं है कि ब्रेन काम नहीं करता या ये लोग ज़हनी तौर पे कमज़ोर होते हैं. ये डिफरेंट होते हैं, और बाज़ औक़ात ये इतने डिफरेंट होते हैं कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े डिफरेंट काम कर जाते हैं. अब एलॉन मस्क, ही इज सफरिंग फ्रॉम ASD. आपको पता है? ही इज ऑटिस्टिक. आई थिंक आई रेड इट समवेयर. आई डोंट नो कि ये कंफर्म है. उन्होंने खुद भी कहा अपने मुंह से. अब यही वजह है कि वो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच इतनी बड़ी है. वो उनका सोचने का तरीका ही इतना डिफरेंट है. अब यही अगर हम कम लेवल पे देखें तो हम उन्हें कहेंगे, खुदा न खास्ता कोई गलत नाम देंगे, डिसेबिलिटी का नाम देंगे, कहेंगे दिमाग का. हाँ, इसलिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में डाइवर्सिटी रखी है. सही. कोई किस किस्म का, तभी तो रौनक है ना, तभी तो खूबसूरती है. वरना एक जैसे सारे सब एक जैसे होते तो फिर क्या होता? फिर तो शक्लें भी सबकी. आप ये देख लें कि हमारा ये जो थंब लाइंस होती हैं, प्रिंट, फिंगर प्रिंट्स होते हैं,
یعنی 7 ارب 7 بلین کے قریب دنیا میں لوگ ہیں, سب کے ڈفرینٹ ہیں. دیٹ میکس اس یونیک. ایوری ون آف اس از اے یونیک پرسن. تو یہ ہے. تو ہمیں بھی اس دور میں نہیں جانا چاہیے کہ یہ نارمل ہے, یہ نہیں ہے. بالکل بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, بالکل بھی ایسی کوئی ٹرم ہونی ہی نہیں چاہیے, ایبسلیوٹلی ناٹ. کیونکہ جو میں نے انٹرو جب میں لکھ رہی تھی تبھی میں یہی بہت برین اسٹارم کری تھی کہ کیا ہوتا ہے مکمل, کس نے بنا دیا یہ پیرامیٹر کہ کوئی چیز مکمل ہے. ہم تو پرفیکٹ کہہ ہی نہیں سکتے کسی چیز کو, اور ہر انسان میں کچھ کمیاں ہیں, کچھ کمی تو نہیں اس کو کہہ سکتے, اللہ میں نے اس کو ڈفرینٹ کیپیبلٹیز عطا کی ہیں. آٹزم کی ہم بات کر رہے تھے, جیسے آپ نے کہا. اچھا ڈفرینٹ, میں سوشل میڈیا پہ بھی سنتی ہوں آج کل بہت ذکر ہو رہا ہے آٹزم کا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بچے فون زیادہ دیکھتے ہیں, ٹیب یا زیادہ یوز کرتے ہیں چھوٹی عمر میں, ان کو آٹزم ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن کی مدد استعمال کرتی ہے ان کو آٹزم ہو جاتا ہے. تو کیا آٹزم جس قدر ہم سن رہے ہیں اتنا ہی ہے اور اتنا ہی خطرناک ہے؟ آئی تھنک یہ تو ایک بہت لمبا وہ بن جائے گا, لیکن میں مختصراً آپ کو یہ بتا دوں کہ آٹزم پرائمریلی ایک بیماری نہیں ہے بلکہ ایک کنڈیشن ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو آٹزم یا آٹسٹک بچے ہوتے ہیں ان کا فوکس یا جو کینوس ہے سوچنے کا وہ بڑا نہیں ہوتا, وہ چھوٹی چیز پہ یعنی اپنی پسند کی چیز پہ فوکس کرتے ہیں. تبھی ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں یا دے آر کمفرٹیبل ود دیم. دوسری نشانی ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ عام طور پہ 2 سال 2.25 سال کی عمر میں ظاہر ہوتی ہے. اچھا, مطلب 2 سال 2 سال کی عمر تک بچے بالکل نارمل لگ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں لگتا ہے انہوں نے بولنا کم کر دیا, انہوں نے آئی کانٹیکٹ کم کر دیا, انہوں نے پارٹیسپیٹ سوشل لائف کم کر دی. بعض بچوں میں ہائپر ایکٹیویٹی آ جاتی ہے, بعض بچوں میں ضد زیادہ آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ فوکس ہو جاتے ہیں اپنی دنیا میں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اس دنیا روٹین کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. ان کی اسٹرکچرڈ اپنی ایک روٹین ہوتی ہے, جب بھی اس روٹین کو آپ توڑیں گے وہ ضدی ہو جائیں گے, دے ول ناٹ لائک اٹ. اور تیسری ان کو سینسری کچھ ایشوز ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کو کچھ آوازیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, کچھ روشنیاں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, شور شرابے کی جگہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, اس سے وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں اور وہ ہائپر ایکٹیویٹی شو کرتے ہیں. تو یہ اس قسم کی, اور اس کی پھر لیولز ہوتی ہیں, لیول 1, لیول 2, لیول 3. لیول 1 کے جو بچے ہیں وہ تو بالکل ایبسلیوٹلی بڑے ہو کے دے کوڈ بی ایٹ اے ویری ویری ہائی پوزیشنز. لیول 2 کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر اسپیچ وغیرہ بعد میں ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور وہ بھی اسکول کالجز میں جا کے کچھ نہ کچھ بن جاتے ہیں. جو لیول 3 کے بچے ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات میڈیکل میں کیور نہیں ہے اس کا, لیکن سپورٹیو میڈیسن, یعنی اگر بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہیں تو آپ میڈیسن دے سکتے ہیں, اور تھراپیز ہو سکتی ہیں ان کی, اور اسپیچ تھراپی, اوکوپیشنل تھراپی وغیرہ وغیرہ. باقی جو آپ نے کہا ایک ورچوئل آٹزم بھی ہوتا ہے, وہ اب سمجھا جاتا ہے کہ جو مائیں اپنے بچے کی ذمہ داری اس فون کے حوالے کر دیتی ہیں اور ہر وقت وہ کارٹون دیکھتا رہتا ہے, تو بعض اوقات چونکہ وہ دنیا سے کٹ آف ہو جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹا سا فون ہی میری دنیا ہے. تو حالانکہ آٹزم ہوتا نہیں ہے اس کو, لیکن ہو جاتا ہے یا فیچرز آ جاتے ہیں آٹسٹک. I mean that's called virtual autism. تو جو جن کو کوئی بھی ان میں سے ہے انہیں 3 کام کرنے چاہیے تو ان کو بہت فائدہ ہوگا. شوگر کم کر دیں ایسے بچوں کی انٹیک, کیونکہ شوگر انٹیک سے ڈوپامین بڑھتی ہے, ہائپر ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے. جسٹ نمبر 1. نمبر 2, ان کا پروگرام جو بنائیں وہ اسٹرکچرڈ ہو, ایک دم ڈسٹرب نہ کریں انہیں. اٹھنے کا ٹائم, سونے کا ٹائم, کھانے کا ٹائم, یہ ہونا چاہیے. ان کو ایگزرٹ کروائیں, اوور ایگزرٹ کروائیں, تاکہ ان کے اندر جن میں ہائپر ایکٹیویٹی ہے, ویسے تو وہ خود بھی اتنا بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں کئی ان میں سے. اور آخری چیز یہ ہے ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ضدیں نہ لگائیں, بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ ہر وقت ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, ضدیں لگائیں گے, ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو یہ بہتر ہوں گے. دے گیٹ ایکچولی ورس. سو آئی سجیسٹ ٹو مائی پیشنٹس کہ آپ ان کو بجائے یہ کرنے کے اگنور کریں. ہاں اگر کوئی بڑی تکلیف یا نقصان والا کام کر رہے ہوں پھر ڈانٹنا ہے تو پھر بہت زیادہ ڈانٹیں تاکہ فیئر کا ایلیمنٹ ان کے اندر رہے. اچھا ویسے یہ والی باتیں تو عام بچوں کے پہ بھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں. I agree بالکل, کیونکہ وہ جن کو نہیں بھی ہے, کیونکہ بچوں کو کہتے ہیں پرورش کے دوران
بہت زیادہ نہیں ضد نہیں مجھ سے لگانی چاہیے ورنہ وہ ضدی ہو جاتے ہیں. یہ تو ہم اکثر سنتے ہیں. اچھا ورچوئل آٹزم کے علاوہ دوسرے آٹزم کے کازز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کے اندر کسی حد تک جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں, کسی حد تک ماں کے پیٹ میں ڈیولپمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں, اور ہمارے یہاں جو آٹزم ہے اس کا تعلق برین اور گٹ سے ہے. یہ جو ہمارا جی آئی ٹی ٹریک ہے, جو ہمارا میدا اور ہماری آنتیں ہیں, ان کا, کیونکہ بہت سارے جو بچے ہیں ہمارے آٹسٹک, اگر آپ ان کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو گٹ کے ایشوز بھی نظر آئیں گے. تو یہ ایک ملٹی فیکٹوریل کنڈیشن ہم کہہ سکتے ہیں. آئی ول ناٹ ایون کال اٹ اے ڈیزیز. اور اس میں نے دیکھا ہے جو لیول 1 کے یہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ تک ہوتے ہیں وہ بچے ماشاء اللہ 12-13 سال کی عمر تک کافی بہتر ہو جاتے ہیں, اسپیچ اچھی ہو جاتی ہے. It can be treated, right? Oh yes, they can be looked after and they can be rehabilitated. Okay, so they can get married and everything. Oh yes. Because میں آج کل کافی ڈرامے بھی دیکھ رہی ہوں پاکستانی, کیونکہ پاکستانی انڈسٹری کا ایک چھوٹا سا ایشو یہ ہے کہ جب ایک ایشو ہائی لائٹ ہو جاتا ہے نا پھر اسی پہ سارے ڈرامے بننے شروع ہو جاتے ہیں. اب کوئی اس طرح کے لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں, اگر ایک اس طرح کا بچہ تھا اب اس کی شادی ہو رہی ہے تو وہ اتنے مسئلے کریٹ کر رہا ہے. جیسے نارسزم کی پرسنالٹی کے اوپر بنا دیتے ہیں, کسی کو یہ بنا دیتے ہیں اس کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے. ابھی سارے دماغ کی کچھ کنڈیشنز ہیں, بائی پولر کو دکھا دی, کبھی وہ خوش ہو رہا ہے کبھی وہ ایک دم سے ناراض ہو گیا ہے. اب یہ کنڈیشنز کے لوگ ہمیں عام حالات میں بھی ملتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کو ایکچولی وہ کنڈیشن اس کو ہم بائی پولر کہیں یا نہ کہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس قدر ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں, جس قدر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری پرسنالٹیز ہوتی ہیں, دماغی کنڈیشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, ہر بندے میں کہیں نہ کہیں کوئی دماغی خلل ہوتا ہے؟ دیکھیے آپ دیکھیے جو پوری دنیا میں ڈرامے یا فلمیں بنتی ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریسرچ ہوتی ہے, اور وہ بعض اوقات اتنی کلاسیکل پکچر پیش کرتے ہیں اس کنڈیشن کی یا اس پرابلم کی کہ اس میں ایجوکیشن بھی ہو جاتی ہے اور لوگوں کو فائدہ بھی پہنچ جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ تو شروع ہوا ہے لیکن پیچھے ریسرچ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. مثلاً مثال کے طور پہ جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا بائی پولر کا, تو بائی پولر جو ہے یہ ڈپریشن کی ایک کائنڈ ہوتی ہے جس میں پیشنٹ ہائپومینک ہو جاتا ہے. ہائپومینک کا مطلب ہے کہ وہ خواہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ اتنا زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے کہ بھاگتا پھرتا ہے, خوشی میں پیسے خرچ کر رہا ہے. یعنی ایک پیشنٹ تھا ایک دور میرے پاس آیا, بیماری تو اس کو کچھ اور تھی لیکن ساتھ میں یہ ایلمنٹ بھی تھی. تو اس کی بیوی نے بتایا کہ جب یہ ہائپو فیز میں جاتا ہے تو اس وقت یہ گھر آنے تک اپنی تنخواہ پوری کی پوری لٹا دیتا ہے. کوئی غریب نظر آتا ہے یا کوئی اس کو لگتا ہے, کوئی دوست مل گیا تو اسے پوچھتا ہے حالات کیسے جا رہے ہیں. اگر اس نے غلطی سے کہہ دیا نا کہ یار آج کل اچھے نہیں, یار میرے ہوتے ہوئے تمہیں کیا پرابلم ہے, یہ لو یہ تنخواہ میں کس کے لیے کماتا ہوں, یہ تمہارے لیے تو کماتا ہوں. تو کہتی ہے کہ گھر آتے آتے تک اس کی جیب خالی ہو جاتی تھی. پھر یہی بائی پولر جب دوسرے فیز میں جاتا ہے, ڈپریشن میں خاموش ہوتا ہے, تو اسے کوئی اچھا نہیں لگتا. پھر یہ غصے میں, پھر یہ ڈانٹے گا, یہ خاموش رہے گا, یہ چپ رہے گا. تو یہ سارے دے نیڈ ٹو بی ٹریٹڈ بائی اے سائیکیٹرسٹ بیسکلی, ناٹ اے نیورولوجسٹ. دے شوڈ بی ٹریٹڈ بائی سائیکیٹرسٹ, اینڈ after consultation with the psychiatrist they should go to a psychologist. Okay. اچھا پھر آپ نے اور کنڈیشنز کی بات کی, مثال کے طور پہ نارسسزم. اب نارسسسٹ جو ہوتا ہے نا بیسکلی ایک پرسنالٹی ہے, نرگسیت جسے کہتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت میں ہوں, وہ سمجھتا ہے میں دنیا کا سب سے لائق آدمی, عقل مند ہوں, جو میں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. وہ سمجھتا ہے یہ جو باقی لوگ میرے آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا فرض ہے کہ میری اطاعت کریں. اور یہ آپ کو ہمارے معاشرے میں ملیں گے میجورٹی. ہاں پھر آپ کو ملیں گے کہ ہاں میں نے کہہ دیا تو وہ حرف آخر ہے. اچھا پھر تو دس از ہاؤ یو نو دے ایکٹ. پھر ان کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے, ان کو تکلیف دے کے اگلے کو تکلیف میں دیکھ کے پھر خوشی ہوتی ہے. اچھا دے فیل ویری ہیپی اینڈ کنٹینٹڈ. یہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ اگلا درد اور تکلیف کی شکایت کرے, اور جب وہ شکایت ان کو ملے تو دین دے فیل ہیپی اینڈ کنٹینٹڈ. اور ایسے لوگوں کو ڈیل کرنے کا یہ طریقہ میں سب کو بتا دوں کہ اگر آپ کو لگے کہ یہ شخص نارسسسٹ ٹائپ پرسنالٹی ہے تو نمبر 1 اس کو اگنور کریں. آپ اگنور کریں گے نا تو اس کا زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا. وہ سمجھے گا میں ہار گیا ہوں, ٹینشن ہی نہیں مل رہی, مجھے ٹینشن ہی نہیں مل رہی, تو وہ اپنی موت مر جائے گا. تو اس کو اگنور کریں. اور اگر آپ اس کو فردر سزا دینا چاہتے ہیں
तो गिव हिम अ क्यूट स्माइल एंड मूव आउट. ओके, रिएक्ट नहीं करना रिएक्ट उनकी नहीं बातों पे. करना. अच्छा, तो हम एक दूसरे को लेबल भी आजकल बड़ा कर रहे होते हैं कि फैमिली में कोई ऐसा दिख गया तो नहीं तुम तो नार्सिसिस्ट हो, तुम ये हो, तुम वो. तो ये लेबल, ये या तो इसके पीछे कुछ रिसर्च होनी चाहिए या कुछ इसमें सिम्टम्स होने चाहिए. तो ऐसे लेबल करना अच्छा तो नहीं है ना. नहीं, बुरी बात है वो. तो हम हर एक को देखें ना, जिस तरह हम किसी को कंजूस कह देते हैं, किसी को पागल कह देते हैं, किसी को नार्सिसिस्ट, किसी को मैनिक कह देते हैं. ये तो खैर हमारे सोशल, वो हमने अपने अल्फाज बनाए हुए हैं, तो नहीं कहना चाहिए. देखिए, डाइवर्सिटी में ये कहना कि ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है या मैं नॉर्मल हूँ, या ऐसा नहीं है. There is no normal. नहीं, there is no normal, you know? There is a new normal. Exactly. अच्छा, वैसे ये भी सुनते हैं कि, बल्कि मैं खुद थोड़ा सा पढ़ती हूँ ना चीज़ों को, तो मैंने ये थोड़ा रियलाइज़ किया कि हर बंदे की मेंटल स्टेट बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से. अब वो चाहे आप उसको बायपोलर कह दें, उसको नार्सिसिज्म कह दें या कुछ कह दें, उसमें डिफरेंट टर्म्स भी फिर लग जाती हैं. लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बिकॉज एज वी सेड, देयर इज नो नॉर्मल, दिमागी तौर पे मजबूत इंसान शायद हमारे इर्द गिर्द नहीं होते. हमें कहीं ना कहीं हमारे सबके अंदर कुछ मेंटल इश्यूज हैं इस वक्त. डू यू थिंक कि ऐसा है? आई थिंक ऐसा है और ऐसा होना चाहिए. ओके. बिकॉज अगर आपके अंदर बिल्कुल इश्यूज नहीं हैं तो फिर आप एक मशीन बन जाओगे, या फिर आप बहुत ही सुपरमैन बन जाओगे. जो ऑर्डिनरी लोग नहीं होते, वो अल्लाह के ख़ास बंदे जिनके मकाम है, वो तो हो सकते हैं. लेकिन आम आदमी, वो कहते हैं ना कि मैन इज़ टू अर्र, उसने तो गलती करनी होती है. तो इसलिए हम सब के अंदर ख़ताएँ हैं, खामियां हैं, खूबियाँ हैं. हमारे यहाँ एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है. अगर मुझसे कोई ये पूछे ना कि अच्छा आदमी कौन है और बुरा आदमी कौन है, तो मेरा सिंपल सा जवाब होता है, जो मेरे साथ अच्छा है वो अच्छा आदमी है, जो मेरे साथ बुरा है वो बुरा आदमी है. मैंने क्या देखना है कि वो किसी के साथ कैसा कर रहा है. आपके ज़ाविये से तो हो गया ना. मेरे एंगल से तो वही अच्छा और वही बुरा है. मुझे अगर किसी की ज़रूरत है, चाहे उसकी फिज़िकल ज़रूरत हो या उसकी एहसास की ज़रूरत हो, उसकी मोहब्बत की ज़रूरत हो, अगर मुझे नहीं मिली तो ही मीन्स नथिंग टू मी. ये सेल्फिशनेस नहीं है, बट दिस इज़ अ रियलिटी. लेकिन ऑन द होल अगर आप देखा जाए, तो अगर आप मुझसे पूछें कि एक जेंटलमैन को कैसा होना चाहिए, तो उसका जवाब भी है मेरे पास. मेरे ख्याल में एक जेंटलमैन वो होता है कि वो किसी जगह पे एक ऐसा अच्छा काम करे जहाँ उसे कोई देख ना रहा हो. क्या बात है. I mean, that is what is true being a gentleman, you know. Yeah. Number 2, मेरे ख्याल में जो लोग गिले करते हैं वो जेंटलमैन नहीं होते, वो कमज़ोर लोग होते हैं. वो बहाने तलाश कर रहे होते हैं. मैं ये नहीं हासिल कर सका क्योंकि मेरी सिफारिश नहीं थी, मुझे रिश्वत देनी नहीं आती इसलिए मैं फेल. नो, a person who makes complaints keeps making complaints all his life. True. जैसे जीतना होता है, वो हारता है तो दोबारा जीतने की कोशिश करता है. और जो शख्स अपने हारने की वजाहतें देता है वो हमेशा हारता रहता है. उसके पास एक्सक्यूज होता है ना फिर. और लास्ट चीज जो है ना, कैरेक्टर होना चाहिए. यू सी, कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि यू शुड बी डिपेंडेबल. अगर आपका किसी से ताल्लुक हो, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, एज अ बॉस, एज अ फ्रेंड, तो आप डिपेंडेबल होने चाहिए. उसे पता हो कि हाँ ये है, कहते हैं कि ये है मेरी जिंदगी में सहारा, ये सहारा है, या उसका एक. तो ये 3-4 चीजें आई थिंक इफ समबडी हैज विद इन हिम, आई विल कॉल हिम जेंटलमैन. ओके. एंड इफ यू थिंक कि अगर अगले इंसान के अंदर कोई इस तरह की चीज़ है, जैसे आपने नार्सिसिस्ट के साथ डील करने का तरीका बताया, आपकी शादी ऐसे इंसान से हो जाती है, लड़की की या लड़के की, और आपको बाद में पता चलता है कि अच्छा इसमें तो ऐसे कोई इश्यूज हैं, तो फिर उसको ट्रीट कैसे करें? या उनके, आपको लगता है कि अच्छा सा एक उनको कोई ट्रीटमेंट भी होता है, जैसे आप कह रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, तो वो फिर क्या प्रॉपरली हो जाता है सही? जी बिल्कुल होता है. देखिए, जो तो जेनेटिक ट्रेट्स लेके आए होते हैं ना, उनको पूरा ट्रीट करना इतना आसान नहीं होता. अच्छा. उनको मैनेज करने का आसान तरीका होता है कि हर आदमी के कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं. ओके. जो उसको वक्ती तौर पे या बदतमीज या लड़ाका या तंग करने वाला बनाते हैं. तो वो ट्रिगर पॉइंट्स को आप छेड़ें ना,
آپ اہمیت نہ دیں. اچھا بالکل اہمیت نہ دیں گے تو یہ بتاتے خود ایک ٹریگر پوائنٹ ہے. اوکے. بٹ آپ آرگیومنٹ نہ کریں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر میاں بیوی ایک بہت خوش اور خوشی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی گفتگو کے اندر یا آرگیومنٹس کرنا چھوڑ دیں. اچھا اگر آرگیومنٹس نہیں چھوڑے جا سکتے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو کرنے پڑتے ہیں. اور جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اگلا شخص جو ہے از میکنگ یو انکمفرٹیبل تو اگر آپ زیادہ عقل مند ہو تو آپ وہ جگہ چھوڑ کے تھوڑی دیر کے لیے پاز دے دو. اوکے. جتنی لڑائیاں میاں بیوی کی شروع ہوتی ہیں نا وہ ایک فضول سی چھوٹی سی بحث پہ شروع ہوتی ہیں اور پھر وہ بڑھتی جاتی ہیں. پھر آپ اس کا جواب دیتے ہو. پھر سو ہم ایکٹ اینڈ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو آئی آلویز سے ریمبر ون سینٹینس, اس زندگی میں ایکٹ کرنا سیکھیں, ریئیکٹ کرنا نہ سیکھیں. اور دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے جب آپ کو کوئی برا بلا کہتا ہے تو فوری طور پہ جو آپ کا رائٹ پارٹ آف دا برین ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے کہ اس نے گالی دی تو میں بھی گالی دوں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا پاز لے لیں کہ وہ انفارمیشن یا وہ جو گالی آپ نے سنی رائٹ برین سے لیفٹ برین تک چلی جائے وچ ٹیکس یو سیکنڈز, یہ لاجک کا برین ہے. تو یہ ہو سکتا ہے اسی وقت آپ کو ہولڈ کر لے کہ نہیں ڈونٹ ڈو دس. دیٹ از وائی سنت ہے کہ اگر آپ کو غصہ آئے آپ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں, اگر آپ بیٹھے ہوئے تو کھڑے ہو جائیں. یہ ایکچولی وہ پاز ہے جو ہمارے برین کے 2 ہیمسفیئرس کے اندر ٹرانسمیشن میں جتنا ٹائم لگتا ہے کچھ سیکنڈز کی بات ہوتی ہے. آپ کبھی کرمنالوجی پڑھیں اور جا کے جیلز کے اندر جن لوگوں نے قتل کیے ہوئے ان کو دیکھیں, وہ چند لمحے تھے جس پہ وہ پچھتاتے ہیں. وہ ریئیکٹ کیا انہوں نے اور اس ریئیکشن کے بعد آج تک پچھتا رہے ہیں. کسی کو چھری مار, اس وقت آپ یو آر ناٹ بینگ کنٹرولڈ بائی یور لیفٹ برین, یو آر بینگ کنٹرولڈ بائی یور رائٹ برین, بائی یور ایموشنز. اب ہمارے یہاں کچھ چیزیں اتنی زیادہ ٹریگر کرتی ہیں. ایک بڑا مشہور واقعہ تھا, ایک ڈی آئی جی صاحب تھے, ان کی عادت تھی کہ وہ ماں کی گالی دے دیا کرتے تھے اپنے ڈرائیور کو یا کسی کو. تو اب کوئی نہیں سن سکتا, کچھ لوگ بہت زیادہ اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں. تو وہ کہیں جا رہے تھے موٹر وے پہ یا پتہ نہیں ہائی وے پہ, تو اس نے گاڑی روکی, گاڑی روک کے بانے سے اترا, اپنی گن لوڈ کی اینڈ ہی شاٹ ہم ڈیڈ. اور بعد میں اس کو پکڑا گیا, اس نے کہا کہ ہاں مجھ سے برداشت نہیں ہوئی. تو اس لیے عام زندگی کے اندر اسی طرح ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں سب کو کہتا ہوں, اپنے بچوں کو خاص طور پہ کہتا ہوں کہ سڑک کے اوپر جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو کسی سے بدتمیزی نہ کریں. اگر کوئی آگے نکل گیا تو نکل جانے دیں اس کو. اگر کوئی چھوٹی موٹی کسی نے غلطی کر دی ہے تو ہاتھ باہر نکال کے اس کو فٹے منہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو کہ ہمارے ہارن دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا ان میں سے کوئی سائیکوپیتھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے لارنس روڈ کے اوپر دیکھا کہ ایک شخص بار بار ہارن بجا رہا تھا اور جو آگے گاڑی والا تھا وہ رستہ نہیں دے رہا تھا, اور اس نے, یہ آج سے کوئی 15-1 سال پہلے کی بات ہے, اور اس نے گاڑی روکی, بالکل وہ پیچھے والا بھی رک گیا, وہ باہر نکلا, ہی فائرڈ ہم, اور اس کے بعد وہ چلا گیا. nobody had the courage, جب آپ کسی کے ہاتھ میں بندوق اور آپ کے پاس نہ ہو تو you not stop him. وہ بعد میں کیا ہوا ایک الگ بات ہے. تو اس لیے آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اجتناب کریں, اور اسپیشلی ہمارے ملک میں جہاں پہ یوتھ فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا فرسٹریشن ہے, اس میں اگر آپ, ہمارے یہاں بہت اچھے لوگ چاہیے ٹیلی ویژن پہ آئیں, ہمارے پروگرامس میں آئیں, جو ہمیں حوصلے کی باتیں بتائیں, جو ہمیں کول ڈاؤن کرنے کی باتیں بتائیں, جو ہمیں تہذیب سکھائیں, جو ہمیں جیسی برداشت سکھائیں. تو جا کے ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ بہتر ہوگی. اور مجھے لگتا ہے پھر اس طرح کی کچھ کوچنگس اسکولس کے اندر بھی دینے کی ضرورت ہے نا. بالکل, ہمارے یہاں ہوا کرتا تھا. آپ اگر جی جو ہمارے زمانے کے استاد تھے ان کے اندر وہ ایک مینرزم ساتھ میں سکھانا, اور آج بھی اچھی جگہوں پہ ہوتا ہے. اور لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس سوسائٹی کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کے یہ پروگرامس ہو گئے, ہمارے لیڈرز ہو گئے, یو سی وی فالو دیم, ہمارے پوئٹس ہو گئے, ہمارے انٹلیکچوئلز ہو گئے,
ہمارے جو بڑے بڑے جو ہمارے سیلیبریٹیز ہیں, دیکھیں ان کی ایک چھوٹی سی جو مثال ہوتی ہے اس کو سارے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, ملینز آف فالوورز. ہاں. تو ایک اچھی چیز اگر آپ اسٹیٹس پہ بھی لگا دیں نا, جس کے کچھ فالوورز ہوں وہ اس کو فالو کرتے ہیں, فالو کرنا کریں شیئر کرتے ہیں, شیئر کرنے سے اگلے لوگوں میں کوئی اچھی بات, جیسے بھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ کو تھاٹ آتی ہے نا تو آپ اس کو لکھ کے شیئر کر دیتے ہیں. ہاں, اور مجھے لگتا ہے دیٹ از دا بیسٹ تھنگ ٹو کنیکٹ ود پیپل, اینڈ اسپیشلی آپ اپنے تھاٹس ان کو بتا رہے ہیں. مائی مسز نارملی ٹیل می تم کیا اپنی ویڈیو لگا رہے ہو ٹک ٹاک پہ, تو میری لگ رہی ہوتی ہیں جیسے 15-20 سیکنڈس کی, تو میں گاڑی میں جب جا رہا ہوتا ہوں تو مجھے یوزلی ایم الون, سو آئی گیٹ اے تھاٹ, تو اس تھاٹ کو پہلے میں لکھ لیا کرتا تھا اور وہ کتاب کی صورت میں آ جایا کرتی تھی, تو اب وہ اس کو میں اسی وقت ریکارڈ کر لیتا ہوں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں بعض اوقات, یو نو آپ سڑک پہ آبزرو کر رہے ہوتے ہو. ایک دفعہ میں گھر سے نکلا تو ایک دم یوں لگا کہ جس طرح میں گھر میں جو ملازم تھے ان کو تھوڑا سا میں نے ڈانٹا ہے اچھا کسی بات پہ, تو ظاہر ہے تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے. تو اس کے بعد میں آئی ٹرن اینڈ آئی کیم بیک, گھر میں کوئی بہانہ بنا کے آیا اور ان کو بہت اچھے طریقے سے ملا, تو انہیں خوش جیسے وہ ہو گئے اور میں چلا گیا. تو پھر مجھے لگا اور میں نے کہا میں سب کو یہ چیز شیئر کروں, پر اس طرح تو نہیں کر سکتا تھا. تو میں نے یہ کہا کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں یا کسی جگہ کو چھوڑ کے کہیں جائیں تو کوشش کریں کہ نکلنے سے پہلے جو مسئلہ ہوا ہے اگر ہے تو اس کو حل یا ختم کر کے نکلیں. کیا خوبصورت بات. ہاں, تاکہ نہ آپ اپنے دل میں بوجھ لے کے جائیں اور جو رہ گئے گھر پہ یا دفتر میں نہ وہ اپنے دل میں بوجھ رکھیں. کتنی خوبصورت بات ہے. اور اس کا ایک اور اینگل یہ بھی ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے ایک جگہ سے نکلنا ہے, دوبارہ وہاں پہ واپس بھی آنا یا نہیں آنا, بیکاز لائف از ویری انپریڈکٹیبل. تو یہ کتنی خوبصورت چیز ہے کہ آپ نے سارے مزے سارٹ کر کے جائیں, کیوں آپ کو نہیں پتا بس چانس ہے دوبارہ کہ نہیں. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ڈاکٹرز کو CSS کا امتحان دینے کی پرمیشن میں بھی آپ کا بڑا رول ہے. یہ پہلے ڈاکٹرز کو پرمیشن نہیں تھی کہ وہ CSS کا امتحان دیں, تو یہ آپ نے کیسے کیا؟ ہاں بالکل. اور دیکھیے میں جب KE میں تھا تو میں پریزیڈنٹ تھا اسٹوڈنٹ یونین کا, تو جنرل ضیاء صاحب ایک دفعہ ہلٹن ہوٹل میں جو اب اواری کہلاتا ہے وہاں پہ آئے, تو انہوں نے حالانکہ ان کا اپنا بیٹا بھی ڈاکٹر تھا, تو انہوں نے وہاں پہ کہا کہ بھائی یہ ڈاکٹرز ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم انہیں نوکریاں دیں, تو ہمارا کام ہے ان کو ڈاکٹر بنانا, اتنے پیسے لگا کے ہم انہیں ڈاکٹر بناتے ہیں, ہماری طرف سے نوکریاں نہیں ہیں, اگر نہیں ہیں تو ہماری طرف سے دکانیں کھول لیں, کوئی بزنس کر لیں, کسی اور محکمے میں چلے جائیں. سو اٹس انف, ہم نے ڈاکٹر بنا دیا بکافی کر دیا. اسی طرح ہی جس طرح BA MA والوں کو ہم نے BA MA کرا دیا. تو ظاہر ہے جو یونین کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس میں ایک شعلہ بیانی تو ہوتی ہے. تو حالانکہ ہی واز اے ویری اسٹرکٹ پرسن, تو میں کھڑا ہو گیا, تو میں کہا ایکسکیوز می سر, تو وہ سارے سناٹے میں آ گئے. تو میں نے کہا سر آپ نے کہا کہ جی اگر ہم ڈاکٹر بن کے نوکریاں نہ ملیں, تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ ہماری طرف سے دھوبی کی دکانیں کھول لیں بے شک. اچھا, وہ نکل گیا ان کے منہ سے. تو میں کہا سر ہم دکانیں کیوں کھولیں, ہم CSS کیوں نہ کریں. اچھا, CSS کر کے پالیسیز بنائیں, اور پالیسیز بنا کے ہم ایک رسپیکٹیبل زندگی گزاریں. ڈاکٹری میں ہمیں نہیں مل رہی تو کہہ لیں گے ہم مجھے کیا اعتراض ہے. تو میں کہ نہیں آپ ہمیں کرنا نہیں دے رہے. ہمارے کچھ سبجیکٹس نکال دیے ہوئے تھے انہوں نے, تو ڈاکٹرس نہیں جایا کرتے تھے. تو بریگیڈیئر صدیق سالک ہوا کرتے تھے, ان کے پراپرٹی پریس سیکرٹری ہوتے تھے, اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ان سے پوچھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اپلائی کریں. سو آئی واز دا فرسٹ ڈاکٹر جس نے CSS کے لیے اپلائی کیا تھا. 1982 کی بات ہے. اور میرے ساتھ ایک ڈاکٹر کامران چیمہ تھے. میں تو پھر بیکاز آف مائی فزیکل ایشوز اور مجھے انگلینڈ جانا تھا اپنے فردر پڑھنے کے لیے, تو میں نے جوائن نہیں کیا, اور چیمہ صاحب نے جوائن کر لیا. ہی ریٹائرڈ ایز اے سیکرٹری. اس کے بعد پھر لائن لگ گئی ڈاکٹروں کی, کیونکہ ڈاکٹر پڑھنے میں تو لائق ہوتے ہیں, رٹا بھی ہم بہت اچھا مار لیتے ہیں, پرفیکٹ. تو وہ پھر جتنے بھی تھے نا, تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ سبجیکٹ کون سے رکھنے ہیں, ہم دیکھتے تھے کتابیں کس کی چھوٹی ہیں. تو پنجابی لے لینے کی چھوٹی سی کتاب ہے, اسٹیٹ کی بڑی چھوٹی سی کتاب ہوتی تھی, امریکن ہسٹری لے لینے کی 300 سال کی ہسٹری ہے. تو اس طرح کر کے پھر ڈاکٹرز کو دیکھ کے انجینئرز آنا شروع ہو گئے,
اب اگر آپ دیکھیں تو بے تحاشا آپ کو ڈاکٹرز وغیرہ ملیں گے. ایگزیکٹلی 4 سال کی ڈگری آپ کے بھی جو آئی جی ہیں پنجاب کے, ہی اگین از اے ڈاکٹر, ہی از آئی تھنک ہم سے خیر وہ بہت جونیئر ہے. تو پھر لائن لگ گئی ڈاکٹرز کی. پھر اتفاقاً مجھے انٹریکشن اس طرح ہوتا رہا کہ جب سی ایس ایس اکیڈمی کے اندر آج سے کچھ سال پہلے تک جو ان کے شروع کے اوپننگ لیکچرز ہوا کرتے تھے تو اس میں مجھے بلایا کرتے تھے اسپیشلی, اینڈ آئی یوز ٹو گو, اور میرا ٹاپک ہوا کرتا تھا وائی برڈز فلائی. سو آئی یوز ٹو گیو دیم این انسپریشنل ٹاک. تو اس کے لیے کہ آپ نے پروگریس کیسے کرنی ہے. پھر اسی طرح نیپا ایک ہے ہمارا جو گریڈ 19 سے 20 میں سی ایس ایس آفیسر پروموٹ ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بھی میں جاتا رہا ہوں ریگولرلی. اصل میں جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. میں یہ نہیں کہتا کہ سی ایس ایس کے جو آفیسرز ہوتے ہیں جب وہ سپیریئر سروسز آف پاکستان کے نام سے آتے ہیں تو ان میں ایک سپیریورٹی کمپلیکس آ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. دے ٹریٹ ادر پروفیشنز ناٹ ایٹ پار. اور اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں ہمارا ایک پروفیسر یا ایسوسیٹ پروفیسر جو ہوتا ہے وہ باہر بینچ پہ بیٹھا ہوتا ہے, ایک ڈپٹی سیکرٹری صاحب کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. میں اسی وجہ سے کبھی سیکریٹریٹ جاتا ہی نہیں ہوں. 1-2-4 دفعہ مجھے جانا پڑا. مجھے پروموشن جب ہونی تھی لیٹ ہو گئی میری, لیکن میں اس لیے نہیں گیا, مجھے اچھا ہی نہیں لگتا تھا. انسان کی تذلیل ہے نا ایک طرح سے. تو آئی تھنک دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ دوسرے ملکوں میں جو ٹیچر ہوتا ہے, جو پڑھانے والے استاد ہوتے ہیں, کورٹ ان کو جب ایویڈنس کے بلائے تو کرسی دیتا ہے. ڈاکٹرز کی اسی طرح اہمیت ہوتی ہے. ہمارے جو ہے نا بیوروکریسی, بالکل اس کے پاس پاور ہونی چاہیے. اب بہت اچھے بیوروکریٹس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن وہ جو مینٹیلٹی ہے نا وہ انگریز چھوڑ کے چلا گیا ہے, کنٹرول کرنے والی نا. اب ان کے اندر 3-4 آپ نوٹ کیجیے گا, آپ ملنے کے لیے جائیں گے آپ کو انتظار کروائیں گے, آپ بلائیں گے تب بھی انتظار کروائیں گے. ہاں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ یو نو دے آر ڈفرنٹ, دے آر ناٹ ڈفرنٹ. یو سی عزت انٹلیکچوئلس کی زیادہ ہونی چاہیے. سو آنے والے وقتوں میں آئی تھنک ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن دیکھیں جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے, میں نے کچھ ایسے اے سی ڈی سی بھی دیکھے ہیں جو اپنے ٹک ٹاکس پراپر بنواتے ہیں. اور ٹک ٹاکس ایسے نہیں بنواتے, مطلب ایسے وہ گاڑی میں سے نکل کر آ رہے ہیں, 4 بندے دروازہ کھول رہے ہیں, ایک نے چھتری پکڑی ہوئی ہے, کچھ پکڑا رہا ہے. ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کوئی بہت سپیریئر قسم کے لوگ ہیں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیے ہیں اور بس آگے پیچھے ان کے سارا زمانہ. دیکھیے ایک حد تک تو ہمیں ماننا چاہیے, بیکاز ایک شخص اگر سی ایس ایس کرتا ہے تو لاکھوں لوگوں میں سے ہزاروں میں سے امتحان دے کے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, دے آر بریلینٹ. True. But they are actually servants of the nation. تو ان کا جو رویہ ہونا چاہیے, اور بہت اچھے بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ they are so kind hearted and they are so selfless people. ہاں, تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن میری جو خطا تھی اس کو بس میں کنکلوڈ کروں کہ ڈاکٹروں کو سی ایس ایس میں لانے والی لوگ اسے غلطی کہتے ہیں, اور میں اسے غلطی نہیں کہتا. وہ میں شخص, یہ شخص بیٹھا ہوا ہے. کئی ایک دفعہ پہلے بھی انٹرویو ہوتا تو مجھے بہت سی لوگوں نے بری باتیں کی اور گالیاں بھی دیں کہ یہ وہ ڈاکٹر ہے جس کی وجہ سے ہماری نوکریاں خراب ہوئیں, ورنہ ڈاکٹروں کو کیا پتا تھا سی ایس ایس میں آنے کا. سو اٹ واز می. تو آپ نے زیادہ کمپٹیشن بڑھا دیا نا, کیونکہ ڈاکٹر تو ویسے ہی بڑے ہوتے ہیں. نہیں, بالکل مقصد یہ تھا کہ بھائی ہم کر سکتے ہیں, اور ہم نے کر کے دکھایا. تو پھر کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. سب کے لیے ایک ایگزام ہے, کمپٹیٹیو ایگزام سب کے لیے ہونا چاہیے. ویسے ڈاکٹرس کی جب ہم بات کریں اس وقت کیا آپ بتا رہے ہیں کہ جنرل ضیاء نے بتا دیا کہ اب آپ کے لیے نوکریاں نہیں ہیں, اب آپ کچھ اور ڈھونڈ لیں. آج بھی یہ حال ہے, بلکہ شاید اس سے حالات پورے ہی ہو گئے ہوں گے. کہ میں ایک ڈاکٹر سے بات کری تھی, انہوں نے مجھے بتایا کہ اب جو ہے نا پر ڈے سیلری کے حساب سے ڈاکٹرس کو لگایا جا رہا ہے ہسپتالوں میں, کہ پر ڈے سیلری دہاڑی جس کو ہم کہتے ہیں وہ لے لیں اور آپ اس طرح سے کام کریں. ینگ ڈاکٹرس نے بچے پڑھ کے پرائیویٹ کالجز پہ کروڑوں روپے لگا کے اب ان کو کام نہیں مل رہا. کوئی باہر جا رہا ہے, جس کے پاس نہیں ہے پیسے وہ بیٹھا ہوا ہے. تو ڈاکٹر کا پیشہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وہ رسپیکٹ نہیں کی جا رہی جو کرنی چاہیے؟ ہمارے یہاں ایک تو ہر شخص کو ڈاکٹر بنا دیے انہوں نے. انفارچونیٹلی ہماری جو پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں انہوں نے, میں نام نہیں لے رہا تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, ڈاکٹر آف فلانا, ڈاکٹر آف فلانا, ڈاکٹر آف ڈھینگا,
ہر چیز جو ہے نا وہ سارے بچے جن کو MBBS میں داخلہ نہیں ملتا وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا کے اور پھر ڈاکٹر شروع کر دیتے ہیں. تو ایک تو یہ ذرا کنٹرول ہونا چاہیے. نمبر 2 ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, اب آپ سوچیں میرے 4 بچے ہیں جن میں سے 3 ڈاکٹر ہیں, 2 باہر ہیں. اب وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں سی, بٹ اف مائی ڈاٹر شی از انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ, وہ کیمبرج میں کام کر رہی ہے. پھر میرا بیٹا جو ہے وہ ایمرجنسی کنسلٹنٹ ہے, وہ امریکہ میں کام کر رہا ہے, شیخ زید سے یہ آغا خان میڈیکل کالج سے اس نے کیا تھا. پھر میری بیٹی اس وقت رینجرز میں ڈاکٹر ہے, شی از اسپیشلائزنگ. اب جو اسپیشلائز کر رہی ہے بچی, اس کی تنخواہ اتنی ہے کہ اس کے ڈرائیور کی اور پیٹرول کی اگر وہ ملا لے نا تو اتنی تنخواہ بنتی ہے اس کی بس. تو آئی سویئر آپ حیران ہوں گے, یہ ہماری بچیاں بچے یعنی پرائیویٹ میڈیکل کالجز فیس لے رہے ہوتے ہیں 1 لاکھ سے زیادہ پر منتھ, اور انہی کے ہاسپٹل میں جب وہ بچہ ڈاکٹر بن کے ہاؤس جاب کرتا ہے یا ریزیڈنسی کرتا ہے تو اس کو 70,000 روپے 72,000 روپے تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسکلی جو ہے نا یہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. وہ پھر بچے کیا کرتے ہیں, وہ پاکستان چھوڑ, اس وقت بہت اچھے ڈاکٹر انفارچونیٹلی دے آر لیونگ پاکستان. اور جو ماں باپ ہیں ڈاکٹروں کے, وہ اگلی نسلوں کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ڈاکٹر نہیں بننا, کچھ اور بن جاؤ. تھوڑی آ رہی ہے اس حوالے سے. آج کل کمپیوٹرز کی طرف لوگوں کا دھیان IT کی طرف ہو رہا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. ہاں جی, لیکن ڈاکٹر دیکھیں, ڈاکٹر بننا چاہیے, بن رہے ہیں اور بنتے رہیں گے, کیونکہ ہمیں ابھی بھی بہت ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. لیکن گورنمنٹ کو جو ہے نا مطلب تھوڑا بہت تو احساس کرنا چاہیے کہ ایک بچہ اتنے سال محنت کرتا ہے, اتنی انویسٹمنٹ کرتا ہے, اس کے بعد آپ اس کو رہنے کی پراپر جگہ دیں, اس کی سیلری اتنی ہونی چاہیے کہ وہ گھر میں, اگر گھر کسی کا اپنا نہیں ہے, کسی شہر میں وہ چلا جاتا ہے, تو آپ مجھے بتائیں وہ رینٹ کہاں سے پورا کرے گا. اور یہ آج سے نہیں ہے, مجھے یاد ہے زندگی کے پہلے 10-15 سال تک my father used to pay for so many things. ہاں تب بھی ایسا تھا. اچھا, میں نے جب جوائن کیا تو اس وقت میری بیوی جو ہے اس نے MBA کیا تھا, اس کی تنخواہ 6,000 روپے تھی اور میری 3,000 روپے تھی ایز اے ڈاکٹر, اور وہ بھی بڑی تھی ریسنٹلی, ورنہ 2,200 روپیہ وہ ملتی تھی. یہ میں بات کر رہا ہوں 1983 کی. I mean, she was getting 6,000 rupees and I was getting less than 3,000 rupees. تو وہ پھر لوگ اس لیے ڈاکٹرز چلے جاتے ہیں باہر, یا پھر پرائیویٹ پریکٹس میں آ جاتے ہیں. پرائیویٹ پریکٹس میں then they can earn any amount of money. Exactly. پھر ان کے اندر مجھے لگتا ہے یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ میں نے 1 کروڑ روپیہ اپنی پڑھائی پر لگایا ہے, اب it's time for me to get back, to be paid back. تو پھر وہ لوگوں کے اوپر پھر ہم سنتے ہیں کہ ڈاکٹر کی اتنی فیس ہے, اتنی فیس ہے, تو پھر ڈاکٹر کی فیس پھر ہونی بھی چاہیے اتنی, کیونکہ اس نے واپس. ہاں اب وہ ڈاکٹرز کا یہ ایک الگ ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. اس کے سامنے ایک اور شخص جو ڈاکٹر نہیں ہے لیکن ڈاکٹری وہ کلیم کر رہا ہوتا ہے, تو ہی از چارجنگ سو مچ منی اینڈ دیر از نو چیک اینڈ بیلنس آن دیم. تو اینڈ ڈو یو تھنک اس چیز پہ بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ جتنی آپ کے پاس سیٹس اویلیبل ہیں آپ اتنے بچوں کا ایڈمیشن دیں. بچوں کے ایڈمیشن لاکھوں میں ہو رہے ہوتے ہیں, سیٹس آپ کے پاس ہیں نہیں. میرے خیال میں تو ایک بڑا سمپل سا حل ہے کہ جو میڈیکل کالجز ہیں یہ ایوننگ شفٹس کریں. اس کے 2 فائدے ہونے ہیں. ایک تو شام کو جو ڈاکٹرز پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں وہ ان کی کم ہو جائے گی اور لوگ ہاسپٹل میں آیا کریں گے OPDs میں. اور دوسرا یہ کہ جو فیسیں اتنی دیتے ہیں ماں باپ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو, وہ ساری کی ساری گورنمنٹ لیول کے اوپر ہوں گی. مجھے یاد ہے جب میں FSC کیا تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں جو ایڈمیشن لسٹ لگی تھی میں نے ٹاپ کیا تھا اور میرا فرسٹ میرٹ تھا. کیا بات, آپ سوچیں KE میں فرسٹ میرٹ کتنی اعزاز کی بات ہوتی ہوگی نہیں. اور مجھے اس زمانے میں میرے ایگریگیٹ 833 نمبر تھے 1000 میں سے 83.3% مارکس. اینڈ ایکچولی آئی ایم ٹیلنگ یو, مجھے کچھ سینئر آگے دیکھا کرتے تھے, اچھا اتنے نمبر بھی لیے. اب 93-94% مارکس کے اوپر لاسٹ داخلہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, یہ حال ہو گیا ہے.
اور اس قدر میرٹ اس قدر پھر نمبر بھی آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ اف یو وانٹ کوالٹی ڈاکٹرس, اف یو ریئلی وانٹ, میں چیف ایگزامنر رہا ہوں کالج آف فزیشین اینڈ سرجنس کا فار مور دین 14-15 ایئرس. اوکے. اور میں وہاں کی فیکلٹی کا ڈین رہ چکا ہوں, اور جتنے ڈاکٹرس میں ری ایبلیٹیشن میڈیسن میں یا نیورو میڈیکل ری ایبلیٹیشن میں ٹرین کرتا رہا ہوں, ان میں سے 70-80% پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں. ایسا ہی مجھے یوں لگتا ہے کہ جس طرح میں سعودی عرب کے لیے ڈاکٹر تیار کرتا رہا, بیکاز یو سی دے ڈونٹ گیٹ اینی جاب ہیئر, دیر آر نو ہاسپٹلز ہیئر. تو so what advice do you have to give to young doctors or whoever is pursuing this profession, کیا وہ اس کو جاری رکھیں, یا جو ایڈمیشن یا جن کے ماں باپ کے بڑے بچوں کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ بھائی بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے, نہیں تو کچھ بھی نہیں بننا, does this thought need to change? آئی تھنک ہم نے دیکھے جو اپنے بچے, یہ قوم کے بچے بھی تو ہمارے بچے ہیں. میں نے تو اپنے بچوں کو کبھی بھی فورس نہیں کیا, اور ماں باپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے. ایپٹیچیوڈ دیکھنا چاہیے. مجھے یاد ہے میری جب ایک بیٹی جو سندس ہے, شی ڈنٹ وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر, اور ماں چاہ رہی تھی کہ یہ بنے, وہ نہیں بنی, اینڈ شی از ویری ہیپی اینڈ کمفرٹیبل. شی از ڈوئنگ دی بیسٹ. اس کے بعد ردا تھی, وہ بنی اور وہ باہر چلی گئی, اور شی ڈیڈ MRCP اینڈ ایوری تھنگ. پھر بیٹا بھی بن گیا. تو چھوٹی بیٹی کو ہم نے کہا کہ تم نہ بنو. اچھا, آپ نے خود روکا؟ ہم نے ویسے ہی ہم نے کہا, ہم نے وہ کافی ہو گئے. تو وہ چھوٹی سی تھی, کہیں گی نہیں پاپا میں نے دیکھا ہے ڈاکٹروں کی بڑی عزت ہوتی ہے, باجی کی بڑی عزت ہے, سو آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر. ہم نے کہا تم بن لو. وہ بھی بن گئی ڈاکٹر, اپنی مرضی سے بنے, اپنی مرضی. ایپٹیچیوڈ دیکھیں, بیکاز اٹ نیڈس کمٹمنٹ. کوئی ایریا آپ آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں تو بنے, یو ول ایکسل. اگر آپ انجینئرز بننا چاہتے ہیں, IT میں آپ میتھمیٹیشین بننا چاہتے ہیں, بایولوجسٹ بننا چاہتے ہیں, آپ بنیں, بٹ دیٹ شوڈ بی ود اے پیشن اینڈ انٹرسٹ. کیونکہ دیکھیے زندگی جو ہے نا, میں اس کا حساب کتاب ایک اور طریقے سے کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ 10 سال سے زیادہ جینا سیکھیں. ہم 10 سال سے کم جیتے ہیں 60 سال کی زندگی میں. میں آپ کو میتھمیٹکلی بتاتا ہوں. دیکھیے 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن رات میں, 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے آپ نے سو کے گزار دیے, باقی کتنے بچے؟ 16 گھنٹے, ٹھیک ہے نا. ان 16 گھنٹوں میں 8 گھنٹے آپ نے نوکری کرنے کے لیے یا پڑھائی میں صرف کر دیے, تو کام کر رہے ہیں نا, وہ اب جی تو نہیں رہے نا, وہ تو آپ محنت کر رہے ہیں اچھی زندگی کے لیے. تو باقی کتنے گھنٹے بچے؟ 8. ان 8 گھنٹوں میں سے بھی 1-2 گھنٹے آنے جانے, نہانے, تیاری کرنے, انتظار کرنے میں گزر گئے, تو 4 گھنٹے بچے. گویا 24 گھنٹوں میں 4 گھنٹے کی زندگی جینے کے لیے یو آر انویسٹنگ 20 آورس. یعنی 60 سال کی زندگی میں 20 سال سو کے گزار دیے, 20 سال نوکری کر کے گزار دیے, 10 سال آنے جانے کھانے پینے میں گزار دیے. سو یو لیو ایکچولی فار 10 ایئرس. وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس 10 سالہ زندگی کو لمبا کرتے ہیں. اب وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کا پروفیشن آپ کا پیشن بن جائے تو یو ول اسٹارٹ انجوائنگ, لائک آئی ایم انجوائنگ دس, لائک یو آر انجوائنگ. تو آپ کی تو 10 سال میں یہ 20 سال ایڈ ہو گئے نا. اسی طرح آپ اپنی نیند کو اتنا رکھیں جو ضروری ہے, بے جا سونے کی کوشش نہ کریں, بے مقصد کوئی کام کرنے کی کوشش نہ کریں. تو if you put all these things together, so you would add few more years to your life. Exactly. اور جس کو ہم می ٹائم کہتے ہیں, اگر آپ کا پیشن پروفیشن بن جائے تو وہ بھی می ٹائم میں کام ہوتا ہے نا. تو اس لیے آئی تھنک وی شوڈ, اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. دیکھیے ہم عمر کے اس حصے میں ہیں کہ بیشتر سے بیشتر زندگی گزار چکے ہیں, اور جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ وقت جو ہم نے بہت اچھا گزارا ہے وہی یاد رہتا ہے ہمیں. اور میں تو چونکہ بہت اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرتا رہا ہوں, فزیکلی, میڈیکلی, ڈسیبلٹی میں. لیکن ایک چیز جو مجھے ہمیشہ پرسکون رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ہیو آلویز اے پیشن وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ. یو نو, جب میں کھلاڑی تھا تو اسپورٹس میرا پیشن ہوا کرتی تھی. جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو پڑھائی, آپ یقین کریں, آئی سویئر میں بتا رہا ہوں, اور جو لوگ ٹاپ ٹوپ کرتے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا, ہمیں پڑھنے میں فلم دیکھنے سے زیادہ مزہ آتا تھا.
کیا بات ہے. I swear. کیونکہ ہمیں پتا ہوتا تھا اچھا 4 چیپٹر کمپلیٹ ہو گئے. اور آپ کو مزے کی بات تھا, مائی وائف واز آلسو اے ٹاپر. اس نے بھی ایف اے میں ٹاپ کیا, وہ سائنس نہیں تھی, آرٹ تھی. بی اے میں پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا. اینڈ وہ بھی مجھے جب بات ہوتی ہے تو ہماری انٹرٹینمنٹ, بیکاز ہمارا پیشن تھا نا وہ کہ ٹاپ کرنا ہے. اچھا پھر اسی طرح گیمس تھی, پھر اس کے بعد ڈاکٹری آئی. تو اب جو میرا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے پورے دن کا, دیٹ از وین آئی سی مائی پیشنٹس. I really enjoy. I listen to them, میرے جو پیشنٹ ابھی میری یہ باتیں سن رہے ہوں گے ان کو بالکل پتا ہوگا, میں کافی کاؤنسلنگ کرتا ہوں مریضوں کی, کافی لمبی دیر تک ان تک بات کرتا ہوں میں. کیونکہ آپ انجوائے کرتے ہیں نا, میں انجوائے کرتا ہوں because you're invested in that basically. بلکہ میرا سنڈے بہت برا گزرتا ہے. میں سنڈے کو پھر کیا کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک گھنٹہ جو ہے نا, میں اسے کہتا ہوں 1 گھنٹہ فالتو کا گھنٹہ رکھا ہوا ہے. اچھا. اور اس کی کہانی یہ ہے کہ ایک دن میں اپنے میری بیٹی کو میں 2 بجے لیا کرتا تھا اسکول سے, تو میں اس کو لینے کے لیے نکلا تو اس کو فون آ گیا کہ پاپا 1 گھنٹہ لیٹ مجھے لینے آئے. تو اب میو ہاسپٹل سے میں ٹریفک میں نے کہا میں 1 گھنٹہ کیا کروں, تو میں وہاں سے مڑ گیا گوال منڈی کی طرف. اچھا. وہاں پہ ایک ہوٹل تھا, پیرس ہوٹل. جب ہمیں کئی میں ہاسٹل میں داخلہ نہیں ملا تو کچھ مہینے ہم وہیں رہے تھے. تو وہاں پہ بیرے تھے جو ہمیں کھانا وانا کھلایا کرتے تھے. تو میں کہا چلو میں دیکھتا ہوں اتنے سالوں کے بعد کیا حالت ہے یہاں کی. تو وہاں میں نے دیکھا تو ایک جو وہاں کا کام کرنے والا تھا وہ مجھے نظر آیا, بوڑھا ہو چکا تھا, 30 سال گزر چکے تھے اس بات کو. تو پہچان گیا. میں کہا تم کیسے ہو, تو کہنے لگا دیکھیے میں لنگڑا کے چل رہا ہوں تو گھٹنوں. تو میں کہا تم میرے پاس آ جاتے. تو اسے کہا نہیں آپ تو اتنے بڑے ڈاکٹر بن گئے ہیں. میں کہا میں تمہارا اپنا ہوں, تو میں اپنی گاڑی کی ڈکی میں کچھ دوائیاں رکھتا ہوں. اچھا. تاکہ کوئی بھی کہیں مل جائے اور اگر ضرورت پڑ جائے. تو خیر میں نے وہاں سے دوائیاں نکال کے دی, اپنا کارڈ دیا. میں کہا اتنے قریب میو ہاسپٹل ہے, آئندہ کوئی پرابلم ہو تو میرے پاس آنا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. پھر میں سیدھا ریلوے روڈ ہے وہ آگے نکل گیا. تو آگے میں نکلا تو ریلوے کوارٹرز آ گئے. وہاں پہ ہمارا ایک دوست رہا کرتا تھا, تو بڑے عرصہ ہو گیا تھا اسے ملا نہیں تھا. تو میں اس کے گھر چلا گیا, تو نوک کیا تو اس کی ماں باہر نکلی. تو کہنے لگی کہ اس کا نام لے کے وہ تو اٹلی میں سیٹل ہو گیا ہے تو پیسے بھیج دیتا ہے, کئی سال ہو گئے آیا نہیں. تو میں کہا پیسے کیوں چل رہی ہیں؟ تو کہنے لگی میری کمر میں بڑی تکلیف رہتی ہے. دین اگین یو سی آئی ٹک سم میڈیسنس, آئی گیو اٹ ٹو ہر. اینڈ آئی سیڈ کہ جی آپ یہ میرا پتہ ہے تو کلینک پہ آ جانا. تو اتنی دیر میں گھنٹہ ہو گیا تھا تقریباً. تو میں پھر اپنی بیٹی کو لینے کے لیے چلا گیا. تو مجھے اتنا سکون ملا. تو میں نے سوچا کہ یہ فالتو گھنٹہ جو ہے یہ تو میری زندگی کا بڑا پرسکون گھنٹہ ہے. اسی کے اندر آپ وہ ہیلپ. پھر میں نے عادت بنا لی کہ میں ہفتے میں 1 گھنٹہ جو ہے نا, اسپیشلی سنڈے والا دن, میں کسی نہ کسی ایسے شخص کو ملنے چلا جاتا ہوں جس سے کوئی بہت دیرینہ یا پرانا میرا رشتہ تھا. کبھی ہو سکتا ہے آئی کوڈ بی آف سم ہیلپ ٹو دیم, ورنہ نوسٹیلجیا چلو ہو جاتا ہے, میموریز واپس آ جاتی ہیں. وہ جو یہ گھنٹہ ہے نا, اس کو اب میں فالتو گھنٹہ نہیں خوبصورت گھنٹہ کہتا ہوں, بہترین گھنٹہ یہ تو. آئی ریئلی انجوائے دیٹ. تو ہماری زندگیوں میں ایک آدھ ایسا گھنٹہ ضرور ہونا چاہیے. ٹرو. اور ہر بندے کو اس کو انجوائے کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کوئی چائے پی کے الگ بیٹھ کے, لیکن کرے ضرور. اور یہ اس لیے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو دائمی خوشی اور سکون ہے نا, یہ کسی کو کچھ دینے سے ملتی ہے. ایسا ہی آپ جب کسی کو کچھ دیتی ہو تو سیروٹونن آپ کی برین میں نکلتی ہے. یہ لانگ لیوٹی کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے, اینڈ دیٹ ایکچولی میکس یو پرسکون اینڈ ہیپی. جبکہ جو ڈوپامین لوگ کرتے رہتے ہیں, یہ وقتی طور پہ پلیجر دیتی ہے. There's a difference between pleasure and happiness. پلیجر وقتی ہوتا ہے, آپ نے اچھا کھانا کھا لیا, خوش ہو گئے, آپ کے کپڑوں کی تعریف کر دی, خوش ہو گئے. یہ مومنٹیرلی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد کوئی سے بہتر چاہیے ہوتا ہے نا. یس, اگر آپ چاہتے ہو کہ زندگی میں سکون رہے, آپ خوش رہیں, تو کبھی اس گھنٹے کے بارے میں سوچیے. جس میں آپ ہیلپنگ ہینڈ بنے, کسی بھی طریقے سے ہیلپنگ ہینڈ بن سکے لوگوں کے لیے. آپ کا ویسے آپ نے جیسے بڑے ووکل تھے, آپ نے بتایا کہ ہر سیمینار میں بھی آپ ڈرتے نہیں تھے, جنازہ کے سامنے بھی آپ
بڑے اچھا آپ نے بولا. تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اب جنرل مشرف صاحب کے ساتھ بھی آپ کی دوستی تھی, تو وہ کیسی دوستی تھی؟ وہ ڈسیبلٹی کے حوالے سے کچھ کام ہوتا تھا یا ویسے آپ ان کے دوست تھے؟ کیونکہ ہم نے کم ہی سنا ہے کہ فوجیوں میں ایسی دوستی ہو. نہیں, دوستی تو میں نہیں کہوں گا, مجھ سے سینئر تھے وہ کافی. اچھا. میرا اصل میں جب وہ آئے ان پاور آئے تو انہوں نے ایک ایڈوائزری میٹنگ رکھی جس میں مجھے یاد ہے کہ شامی صاحب تھے, حسن نثار صاحب تھے, کچھ ڈاکٹرز تھے, کچھ اس زمانے کے اور لوگ تھے, تو مجھے بھی بلایا گیا تھا. اور یہ گورنر ہاؤس میں یہ میٹنگ ہوئی تھی, اور اس میٹنگ میں سب اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. تو وہ پوائنٹ آف ویو دیتے ہوئے تو میں نے تھوڑا سا بے تکلف ہو کے انہیں کہا, میں نے کہا سر وین یو ٹک اوور, تو میں نے اتنا ہی جملہ کہا تو کہنے کہ ہولڈ آن, آئی ڈڈ ناٹ ٹیک اوور, یو شوڈ سے وین آئی واز فورسڈ ٹو ٹیک اوور. تو اینی وے, تو وہ بات آئی گئی ہوگی. تو جب چائے کا ٹائم آیا تو انہوں نے, میں گزر رہا تھا تو مجھے بلایا. تو مجھے کہنے لگے کہ وے آر یو فرام. تو میں کہا سر میں میرا بیک گراؤنڈ آرمی کا ہے اور میں نے 56 PMA لانگ کورس کیا تھا. تو I mean that's how you know we got to know each other. تو میں نے ان کو سجیسٹ کیا, میں نے کہا سر آپ آئے ہیں نا پاور میں, تو اب آپ یہ نہیں کہ میں 90 دن بعد چلا جاؤں گا یا 200 دنوں کے بعد. اف یو ہیو کم تو آپ سب چیزیں سیٹل کر کے جائیں. اٹ مائٹ ٹیک یو لانگ پیریڈ, تو ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. سو دیٹ از ہاؤ یو نو آئی گاٹ کلوز ٹو ہم. پھر ان کو پتہ لگا تھوڑا بہت, میرا زبیدہ جلال ہوا کرتی تھی منسٹر, تو ڈسیبلٹی کی جو موومنٹ تھی اس کو چونکہ میں ایسے بگ بردر لیڈ کر رہا ہوتا تھا, تو آئی گاٹ کلوز ٹو دا گورنمنٹ. بلکہ یہ جو CSS کے اندر ڈسیبلٹی انکلوژن کرنی تھی, پہلے دے ور ناٹ الاؤڈ, دے ور ناٹ گیون سیپریٹ سیٹس. تو وہ اس میں پھر ہماری پارٹیسپیشن لیگل چیزوں کے اندر ہوئی. تو جنرل مشرف کے دور میں ہوا, جی ان کے مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا. اور نیلوور بختیار صاحبہ ہوتی تھی, شی واز اے منسٹر. اور مجھے یاد ہے میرا ستارہ امتیاز کا جو اناؤنسمنٹ تھی وہ ان کی مسز نے کی تھی. لیکن وہ ہوتا یہ تھا کہ مجھے, بلکہ میری مسز کو نیلوفر بختیار صاحبہ کو فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب کو کہیں کہ جو انہوں نے کام کیے ہمیں لکھ کے بھیجے, ہم انہیں تمغہ دیں گے. اچھا. تو مجھے فرح نے کہا, تو میں نے اسے کہا کہ میں اپنے منہ سے کیا لکھوں کہ میں نے یہ تو غلط چیز ہے بھائی آپ, اور یہ غلط چیز ہے, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں. آپ نے اگر کسی کو تمغہ یہ وہ دینا ہے تو آپ اسی کو دینا جس کو آپ جانتے ہو اس نے کچھ کیا ہو. میں تو اپنے منہ سے کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے یہ اچھا کام کیا, میں تو کچھ بھی نہیں کیا. تو آپ سوچیں کہ 2-3 سال تک وہ ہر سال یہ میسج آیا کرتا تھا, میں لکھ کے بھیجا نہیں کرتا تھا. اچھا, مطلب اٹ لکس ویری آڈ. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو اگر کوئی ایکنالج کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے نا. تو وہ بعد میں پھر جب یہ ان کا دور آیا زرداری صاحب کا, تو ہی واز اے پریزیڈنٹ. تو پھر اس زمانے میں مجھے ستارہ امتیاز ملا, لیکن میں نے لکھ کے نہیں بھیجا, تب بھی نہیں لکھ کے بھیجا. اچھا, انہوں نے خود ریسرچ کر لی تھی. پھر دیکھیں نا, یہ بڑا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے. نہ صرف ستارہ امتیاز میں, کوئی چھوٹے موٹے ایوارڈ سیریمنیز بھی ہوتی ہے نا, تو اس میں کہتے ہیں کہ پہلے اپنا کوئی 3 لائنر 4 لائنر لکھ کر دیں. تو دس ڈزنٹ میک اینی سینس. آپ کو کچھ تو پتا ہو میرے بارے میں, جو آپ مجھے ایوارڈ دینا چاہ رہے ہو نا, کس وجہ سے آپ ایوارڈ دے رہے ہیں. زرداری صاحب کا آپ نے ذکر کیا, پٹاروں میں بھی رہے ہیں, ان کے ساتھ کیسی دوستی تھی؟ زرداری صاحب جو تھے نا, زرداری واز ایئر سینئر ٹو می, لیکن میرے ہاؤس میں ہی رہتے تھے, جناح ہاؤس. وہاں پہ ہاؤسز ہوتی ہیں, لیاقت ہاؤس, قاسم ہاؤس, اقبال ہاؤس. جناح ہاؤس میں ہی تھے. ہی واز اے ایئر سینئر ٹو می. اور وی ہیڈ اے ویری, ظاہر ہے کہ اب آپ جو دوستیاں پٹاروں کی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. حسن بدال ہو گیا, ملٹری کالج جیلم ہو گیا, کیڈٹ کالج کوہاٹ ہو گیا, کیڈٹ کالج پٹارو ہو گیا. دے آر ویری اسٹرانگ بانڈنگ. وہ سارے جو جونیئر آفیسر سے لے کے تو سینئر آفیسر تک they are always together. پھر دوسرا ایک اور انٹریکشن جو میرا زرداری صاحب کے ساتھ ہوا وہ یہ تھا کہ ان کے دور میں, نواز شریف صاحب کے دور میں ان کو کوٹ رکھپت جیل میں رکھا گیا. تو وہاں پہ جو اس وقت
ان کو ڈاکٹر جس نے دیکھنا تھا تو گورنمنٹ نے مجھے ڈپیوٹ کیا. سو آئی ہیڈ ٹو لک آفٹر ہم. تو مجھے یاد ہے میں ان کو, ہاں میں بتاتا ہوں, میں ان کو اسکارٹ کرتا ایئرپورٹ سے. ہی یوز ٹو کم فرام کراچی اینڈ دین یوز ٹو ٹیک ہم ٹو کورٹ لکھپت جیل. وہاں پہ یہ اپنا اعتزاز صاحب کو میں نے دیکھا, اور اس طرح کچھ اور لوگ ملنے آیا کرتے تھے جو کہ اگر ملاقاتیں نہ ہوں تو مجھ سے پوچھ لیتے. تو زرداری صاحب کو جو تھا, آئی ہیڈ ٹو لک آفٹر ہم. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا, جو جیلر تھے انہوں نے, تو میں نے کہا یہ یو ہیو ٹو گیو ہم فیو کمفرٹس, ان کو تھراپیز وغیرہ کی ضرورت ہے. پھر وہ میرا فزیو تھراپسٹ تھا عارف, تو وہ میں نے ان کے لیے ڈپیوٹ کیا, ہی یوز ٹو لک آفٹر ہم. تو اس طرح کے انٹریکشن رہے, ابھی تک ہے. وہ ان کے بارے میں جو مشہور ہے نا کہ وہ دوستوں کے دوست ہیں, تو وہ دوستوں کے دوست ہیں. سچ؟ ہاں, دوستوں کے دوست بھی ہیں, اور جو دوست نہیں ہیں پھر ان کی دوستی بھی نہیں ہوتی. جیسے آپ نے کہا نا کہ وہاں کی دوستیاں جو ہوتی تھی ویسی دوستی وہ ہمیشہ قائم رہتی, تو کیا وہاں کی پٹاروں کی یا ملٹری کالج کی کوئی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں جو ہمیشہ سے قائم ہیں؟ زیادہ تر آئی تھنک دوستی ہی ہوتی تھی. ہاں, دشمنی تو میں نہیں سنی. ہمارے یہاں دیکھیں نا, یہ جو لوگ تھوڑے لائم لائٹ میں ہیں, جیسے ذکا اشرف صاحب ہیں, یہ پی سی بی میں تھے, چیئرمین تھے, ہی واز اے پٹارین. وہ لیاقت ہاؤس میں تھے, ہمارے سامنے تھے. پھر ایک ذوالفقار مرزا صاحب ہوا کرتے تھے, وہ تھے, وہ بھی پٹاروں میں. پھر چیف منسٹر ہوا کرتے تھے سندھ کے. تو اس طرح بہت آرمی میں اگر آپ چلے جائیں تو بہت سارے جو جتنے بھی جنرلز وغیرہ ہیں, نیول بہت ہائر آفیسرز, تو دے نو. پھر ہماری ایسوسیشنز ہوتی ہیں, اور سب کو پتہ لگتا رہتا ہے. مجھے یاد ہے جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو ایوری بڈی نیو. اب بھی میں اچھا یا برا, یا کوئی اور ہم میں سے اچھا برا کر رہا ہو, تو وہ سارے وی آر آل کنیکٹڈ, ویری ویل کنیکٹڈ. اس کے تھرو کنیکٹڈ ہیں وہ, اب ڈیزگنیشنز کے تھرو کنیکٹڈ نہیں, وہ ہم پٹاروں کے تھرو, یو سی یو نیم, اور وی آر ریکگنائزڈ بائی آر کٹ نمبر. تو ہم جو ہوتا ہے نا کہ جی آپ کا, جیسے میرا 7025 از اے کٹ نمبر. اچھا, سو دیٹ گوز آل دی وے. تو ابھی تک آپ کو 7025 کے نام سے وہ لوگ جانتے ہیں. دیٹ از گریٹ. اچھی خوبصورت دوستیاں. اچھا, ہم نے ڈفرینٹ ذکر کیے, جنرل ضیاء کا بھی ذکر ہو گیا, مشرف کا بھی ذکر ہو گیا, زرداری صاحب کا بھی ہو گیا. یہ سارے پاکستان میں رول کر چکے ہیں. اس وقت نواز شریف صاحب بھی ہیں, شہباز شریف صاحب. آپ کو کون سا لیڈر ایسا لگتا ہے کہ جس نے واقعی بہت کام کیا ہے, یا آپ کا فیوریٹ لیڈر کون ہے؟ دیکھیے, یہ جو جواب ہوگا نا, میں تھوڑا سا اوائڈ کروں گا, تھوڑا کنٹروورشل ہو جائے گا, بیکاز آئی ول ناٹ شو مائی ٹلٹ, بیکاز میرے سب سے تعلقات رہے ہیں. I have been very close to Imran Khan also at time, with Nawaz Sharif Saab, Shehbaz Sharif Saab, and obviously with the President, Zardari Saab. So ظاہر ہے کہ جب آپ اتنے سینئر ہوتے ہیں, آپ عمر کے لحاظ سے, پوزیشن کے لحاظ سے بھی تھوڑے بہت, تو آپ کے رابطے رہتے ہیں. I think everybody from the heart of his hearts must have been working for the betterment of Pakistan. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی پاکستان کے لیے نہ کر رہا ہو. یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کا ایک اپنا سٹائل ہو سکتا ہے کام کرنے کا, لیکن بیکاز دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے نا. سو لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو اس ملک نے بڑے بڑے جیدار لوگ پیدا کیے ہیں ایسا, جو دیکھیے یہ پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹس, یہ تو ظاہر ہے ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈز ہوتے ہیں نا, لیکن جو بہت بڑی بڑی سیلیبریٹیز گزری ہیں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں, if one person has ever impressed me most in my life, وہ جسٹس کارنیلس تھے. یہ پاکستان کے چیف جسٹس تھے, اور مجھے یاد ہے کہ میری ان سے یہ فلیٹیز ہوٹل جو ہے اس کے اندر ریٹائرمنٹ کے بعد ایک کمرہ ان کے پاس تھا جس میں وہ رہتے تھے اپنی مسز کے ساتھ. اور اتنے بڑے چیف جسٹس ہو کے اپنا گھر بھی نہیں تھا ان کا. He had no positions. اور مجھے ایک دفعہ اس زمانے کے منسٹر نے بتایا کہ جی he is not well, so you should go and look after him. So I found a pride. I went to Flatties Hotel. ملا میں ان سے, ناراض لگے تھوڑے سے مجھے. اچھا, کیوں؟ تو میں نے پوچھا ان سے, اچھا وہ پھر پتہ لگا ان کی مسز کی کچھ عرصہ پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ان کی مسز کی ڈیتھ کے بعد وہ بہت اکیلے تنہا ہو گئے تھے.
ملنا جلنا پسند نہیں کرتے تھے کسی سے. تو خیر آئی یوز ٹو گو. ایک دن میں نے ان کو کہا, میں کہ سر آپ کمرے میں بند رہتے ہیں تو آئیے آپ کو میں لاہور دکھاتا ہوں, ادھر دنیا دیکھتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا یوں کر کے مجھے, کہنے لگے ڈاکٹر صاحب جتنی دنیا دیکھنی تھی دیکھ چکا ہوں, اب مزید نہیں دیکھ. ہاں آئی ایم ہیپی ہیئر. تو یہ وہ لوگ تھے کہ اتنے بڑے عہدوں پہ رہ کے دے کوڈ ناٹ میک دیئر اون 5 مرلے کا گھر بھی نہیں بنا سکے. وہ ڈیووٹیڈ تھے اپنے کام کے ساتھ, اتنے ڈیووٹیڈ تھے. اور وہ جو میری ان سے کبھی تھوڑی بہت انٹلیکچوئل گفتگو ہوا کرتی تھی, یہ وہ سو کلیئرٹی ان کے سوچ میں تھی. اور پاکستان کے بارے میں بھی جو ان کا جو مجھے لگتا تھا, وہ زیادہ پولیٹیکل بات وہ بھی نہیں کیا کرتے تھے. اچھا. بٹ ہی آلویز بلیوڈ کہ پاکستان ول رائز ون ڈے. وہ کہیں گے ہاں جب کوئی نئے ملک بنتے ہیں تو شروع میں یہ ایشوز آتے ہیں, لیکن یہ جو حالانکہ ہی واز ناٹ مسلم, بٹ اگین ان کا بلیف جس طرح ہم مسلمان کہتے ہیں نا کہ اللہ نے اس کو بنایا ہے, اس ملک کو تو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے. سو ٹرو پیٹریوٹ. ہاں بالکل بالکل. اور اگر ہم گورنمنٹس کی بات کریں, ہو ڈو یو تھنک کہ ڈسیبلٹی کے حوالے سے, کیونکہ ہم باہر کے ممالک دیکھیں تو وہاں پہ ڈسیبلٹی کے حوالے سے بہت کام بھی ہوتا ہے. اسکولس, اب اسپیشل اسکولس یہاں پہ بھی ہیں, بٹ این جی اوز ہیں کام کر رہی ہیں, بچوں کو بلی نہیں کیا جاتا. ایک اویئرنیس ہے کہ آپ بلی نہیں کر سکتے ایک انسان کو اگر اس میں کوئی ایسی ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے. وہ پاکستان میں اس اویئرنیس کی بھی کمی ہے. تو وٹ گورنمنٹ کین ڈو, وٹ انسٹیٹیوشنس کین ڈو کہ اس کو ہم اویئرنیس میں بدلیں, بجائے کہ اس کے بچے ابھی تک بلی ہو رہے ہیں. آپ بھی دیکھتے ہوں گے شاید. دیکھیے اگر آپ پاکستان میں تاریخ دیکھیں نا, تو جنرل ضیاء الحق چونکہ ان کی اپنی ایک بیٹی ڈسیبلٹی کا شکار تھی, تو نتیجے کے طور پہ انہوں نے یہ اصلاحی کام کرنے شروع کیے تھے. اور اس کے بعد پھر جو کانسیپٹ تھا ری ایبلیٹیشن کا اور اسپیشل بچوں کا اور اسکولوں کا یہ شروع ہوا. انہوں نے ایک آرڈیننس بھی اس وقت رائج کیا تھا, پاس کیا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ آئے کے ای میڈیکل کالج میں, اور انہوں نے مجھے دیکھا تھوڑا سا لمپ کر کے اور سہارا لے کے چلتے ہوئے, تو ہی کالڈ می. مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ, تو میں نے بتایا سارا, تو کہنے لگے واٹ کین دا گورنمنٹ ڈو فار یو. اوکے. تو میں نے نا ایک دم پرومپٹلی جواب دیا, میں کہ سر آئی ڈونٹ وانٹ اینی کائنڈ آف ہیلپ ایکسیپٹ فار ون, کہ اس فیلڈ میں اسپیشلائزیشن نہیں ہے. تو مجھے آپ اسپیشلائز کرنے کے لیے انگلینڈ بھیج دیں. صحیح. اینڈ آئی کین گیو یو اے پرومس کہ میں اسپیشلائز کر کے آئی کم بیک ٹو پاکستان. گریٹ. کہتے یو شیور؟ میں کہ یس آئی ایم شیور. انہوں نے ود ان 3 months آپ سوچیں میرا سارا پروسیس کر کے, اور میں لنڈن پہنچ گیا. اور پھر میں نے رائل کالج آف فزیشین سے اسپیشلائز کیا, لنڈن یونیورسٹی سے نیورولوجی میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کیا, اور میں واپس پاکستان آ گیا. صحیح. اور جب میں پاکستان آیا تو اب میں آئی وانٹیڈ ٹو میٹ ہم اینڈ ٹیل ہم کہ سر میں آ گیا ہوں. تو وہ پریزیڈنٹ سے ملنا کوئی آسان کام ہوتا ہے. تو میں سوچتا رہا میں کیسے ملوں. تو مجھے پتہ چلا کہ عید والے دن جنرل ضیاء صاحب غریبوں, مسکینوں, محتاجوں اور معذوروں کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ملتے ہیں. صحیح. اب میرے دماغ میں ویسے خیال آیا, آئی وینٹ ٹو پنڈی, اور میں بھی وہاں پہ جا کے نا ایک لائن میں کھڑا ہو گیا. بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو میٹ ہم اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ٹیل ہم, کیونکہ جاتے ہوئے انہوں نے مجھے تھوڑا سا سارکاسٹکلی کہا تھا کہ اسکالرشپ پہ لوگ چلے جاتے ہیں پر واپس نہیں آتے. اب وہ خیر کرتے 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 اس لائن آگے جاتی رہی, تو میری باری آئی. مجھے دیکھا, ظاہر پہچانا تو نہیں, لیکن میں نے کہا سر آپ نے مجھے پہچانا, میں وہ ڈاکٹر ہوں جس کو آپ نے اسکالرشپ پہ باہر بھیجا تھا. اور اینڈ میں کہا تھا کہ آپ واپس آئیں گے نا. تو میں نے کہا دیکھیے میں آ گیا ہوں, آپ سے بہت کوشش کی ملنے کی, تو آج اس لائن پہ. تو ہی ایکچولی مجھے گلے لگایا. کیا بات ہے. اور انہوں نے پھر اپنے اے ڈی سی کو کہا کہ یہ رائٹ لیٹر ٹو سی ایم پنجاب, نواز شریف وہ دا چیف منسٹر. اوکے. اور مجھے کہا کہ نہیں آئی ایم ویری ہیپی, گو اینڈ میٹ دا چیف منسٹر. پھر میں پنجاب میں آ کے چیف منسٹر سے ملا. میں نے میاں صاحب کو کہا کہ جی مجھے کوئی پروموشن نہیں, کوئی تنخواہ زیادہ کم نہیں چاہیے,
मुझे म्यो हॉस्पिटल में एक कमरा दे दे। सही। उन्होंने मुझे म्यो हॉस्पिटल की ओपीडी में एक कमरा दे दिया। उस कमरे से फिर मैंने एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया। क्या बात है। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, एमबीबीएस के बाद 4-4.5 साल कोर्स एफसीपीएस ये शुरू करवाया। फौज के अंदर भी जो डॉक्टर्स थे वो ट्रेनिंग के लिए मेरे पास आते रहे। आई वॉज देयर एग्जामिनर एज वेल एंड आई वॉज, मेरी जो लास्ट थी, I was the dean of the faculty of rehabilitation college of physicians and surgeons पाकिस्तान। Great। तो वो सारे का सारा जो था ये इसी मुलाकात का जो ज़्यादा nothing was pre-planned basically। It was not pre-planned। intentional कुछ नहीं कुछ भी नहीं था। और मैंने ये ज़िंदगी में देखा है, ये बेटा मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने ज़िंदगी में देखा है कि प्लानिंग करके कुछ काम हो जाते हैं, लेकिन बड़े काम जो होते हैं ना वो प्लानिंग के बगैर होते हैं। True। वो अल्लाह ताला ने आपसे करवाने होते हैं। और ये जुमला मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला इस दुनिया में हर जानदार की कोई ड्यूटी लगाते हैं। किसी को मजहबी स्कॉलर बना देते हैं, किसी को डॉक्टर बना देते हैं, किसी को माली बना देते हैं, किसी को मल्लाह बना देते हैं। ये ड्यूटी है जो हम निभा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्लाह ताला हमें सिर्फ इस काबिल करे कि जो ड्यूटी उसने हमारी लगाई है उस पे हम पूरे उतरें। बिल्कुल पूरे उतरें। और अगेन आई वुड लाइक टू आस्क, हाउ डू यू चेंज थ्रू ऑल दीज ईयर्स? क्या बुली कल्चर में कुछ कमी आई है फॉर पीपल कि छोटे बच्चे भी हों, अगर वो किसी और बच्चे को इस तरह से देखते हैं तो बुली करते हैं, इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं जो आपने कहा वो मिनिस्टर उस टाइम पे कर रहे थे। तो क्या इसमें कमी आई है या कमी लाने की ज़रूरत है? लाइक पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत इस वक्त है हमें? आई थिंक बिल्कुल है। मैं तो इतने सालों से लगा हुआ हूँ, जितने भी प्रोग्राम्स टेलीविजन पे इतना समय करता रहा वो यही था कि किसी न किसी तरीके से वी शो द ब्राइटर फेस ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज और different abilities, and I think what you're doing is again a contribution, people like you, people like on the medias, you know, अब तो बहुत awareness आ गई है, अब तो हमारे बच्चे मेडल्स लेकर आते हैं, you know, they बड़ा proudly वो कर रहे होते हैं। तो ये काम चलते रहना चाहिए। और गवर्नमेंट को जो है, मुझे याद है एक मिनिस्टर हमारे हुआ करते थे और फिर बाद में हमने उनकी अच्छी खासी की उनके साथ, तो उन्होंने ये बयान दे दिया। अब जहालत की हद होती है ना कि जिन घरों में बच्चे माजूर पैदा होते हैं उनके माँ बाप ने कोई गुनाह किया होगा, आप सोचे। एंड ही वाज अ मिनिस्टर पंजाब गवर्नमेंट में पिछले दौर में। एंड यू सी देन आई टुक हिम एट, और फिर हमने बिल्कुल बाद में उन्होंने अपोलोजाइज किया। दैट इज़ ग्रेट कि अभी भी आप ये इस चीज़ों को देखते हैं और आप इस चीज़ में वोकल हैं, क्योंकि आपके साथ अगर एक कम्युनिटी पूरी मिल जाती है जो इन चीज़ों को एटलीस्ट आप उसको बोले तो सही कि आप ये गलत कह रहे हैं। exactly. कोई बोलने वाला ज़रूर होना चाहिए। नहीं इंशाल्लाह ताला आई थिंक पाकिस्तान इज़ गेटिंग बेटर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, और आने वाले वक्तों में और बेहतर होगा, क्योंकि ये जो 10% ऑफ द पॉपुलेशन है इसने पाकिस्तान पे बोझ नहीं बनना, बल्कि इसने पाकिस्तान का बोझ उठाना है इंशाल्लाह। और बहुत से हम देख रहे हैं कि वो माशाल्लाह इसमें ग्रो भी कर रहे हैं वो बच्चे जो हैं, और आप बेहतर जानते होंगे कि वो जो बच्चे हैं उनमें क्या क्या इतनी अच्छी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो कैपेबिलिटीज़ जो कि आम मेरी तरह के लोगों में नहीं होती या आपकी तरह के या इस तरह के जितने भी लोग हैं उनमें नहीं होती। तो वो ऐसा कोई है, आपने कोई ऐसा केस देखा आप शेयर करना चाहेंगे जो बच्चे पैदाइशी तौर पर डिसेबल्ड होते हैं या डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो दैट इज किसको आपको तो ये हीरोज मिलेंगे आपको। मसलन एक मैं आपको बताऊं जिनको हम कहते हैं कि ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, तो बाज़ औक़ात हम उनको सेवियंट्स कहते हैं। देयर इज़ वन ऑफ द बॉय, उसको मैं अपने प्रोग्राम में भी लेके आया था, टीवी पे भी दिखाया था। उससे अगर आप पूछे ना कि 1856 में 4 अक्टूबर को कौन सा दिन था, यूं करके बता देगा। क्या बात है। आप उसे पूछो ना कि 3220 को 125 से डिवाइड करो, कोई भी फिगर ले लें, he will just think for 3-4 seconds he will tell you. It's a calculator basically. Wow, great. तो ये एक्स्ट्रा पावर्स होती है। हाँ, अच्छा फिर मैंने आपको मिसाल दी इसी तरह कि हमारे जो बच्चे हैं विजुअली इम्पेयर्ड हैं, दे आर CSP ऑफिसर्स,
they are judges, they have many of them have done their PhDs, you see. پھر اسی طرح پیرا اولمپک کے اندر آپ دیکھ لیں ہمارے بچے میڈلس لے کے, اسپیشل اولمپک کے اندر اتنے میڈلز پوری پاکستان کی ساری ٹیمیں اگر اکٹھی ہو جائیں نہیں لے کر آئیں جتنی اسپیشل اولمپک کے بچے لے کر آئے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جی میں نے آپ کو کہا جن کے ہاتھ نہیں ہیں پاؤں سے سارے کام کر رہے ہیں. ابھی 2-3 بچے ایسے ہیں, بہت سارے ہوں گے وہ جن کو میں جانتا ہوں, وہ ان کے ہاتھ کام نہیں کرتے, پاؤں بھی پرابلم ہے, وہ کمپیوٹرز کو ناک سے چلاتے ہیں. کیا بات ہے. And so, you need to tune up your brain. To achieve anything. ہاں, you can achieve anything, آپ کو سمپلی جو میں نے شروع میں کہا تھا نا, اندر کی دنیا کو اسٹرانگ بنانا ہے. جتنی آپ کے اندر کی دنیا اسٹرانگ ہوگی اتنے باہر کی دنیا اسٹرانگ. میں آپ کو بڑا سمپل سا بتاؤں, میری دونوں پیروں میں سینسیشنز نہیں ہیں. اب میں اور باتوں پہ ڈسکس نہیں کرتا, صرف آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ گاڑی چلائیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا پاؤں ایکسیلیٹر پہ ہے کہ بریک پہ ہے, آپ کو محسوس ہی نہیں ہو رہا. ہاؤ کین یو ڈرائیو؟ آئی ڈروو فار نیئرلی 40 years. میں ایک ہاتھ سے اپنا پاؤں پکڑ کے ایکسیلیٹر پہ رکھ دیا کرتا تھا اور دوسرا پاؤں بریک پہ آٹومیٹک گاڑی میں, اور پھر گاڑی کے مومنٹم سے میں اندازہ لگاتا تھا. اینڈ آئی ہیو گون اوور ٹو ایوبیا, Murray, northern areas, all by myself, Great. Because I believed I could do it. Yeah. So if you believe you can do it, you do it actually. Great. It's all mindset. It's a proof that your mind controls everything, right? And a great proof that how differently abled people are actually differently abled, and they're extraordinarily capable of doing things. That is great. Or at the end I would like to ask if anything you want to fulfill, anything else you want to achieve, کچھ ایسی چیز جو ابھی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جو ابھی تک نہیں ہوئی, کچھ ایسا ہے؟ ہاں, بہت سی چیزیں ایسی ہیں, ظاہر ہے کہ ان میں سے میں آج کل ایک اسٹرگل کر رہا ہوں. I'm trying to construct big brother houses. Okay. اور یہ میں کوشش کر رہا ہوں, بڑے عرصے سے کوشش کر رہا ہوں کہ جو بچے اس دنیا میں آتے ہیں اور جب ان کے پیرنٹس چلے جاتے ہیں تو بعض اوقات جو اس کے سبلنگز ہوتے ہیں یا لوگ خیال نہیں کرتے اور وہ نارملی ذرا کسم برسی کی حالت میں رہتے ہیں, تو ان کے ماں باپ کو اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کا حصہ ان کے نام لگوانا چاہیے. اور لگوا کے گورنمنٹ جو ہے یہ ہاؤسز بنائے تاکہ وہ بچے جو ہے نا کسی جس طرح آشرم میں نہ رہیں, ان کو پرائیڈ ہو کہ یہ ہماری پراپرٹی تھی اور اس کے اندر ہمارا کمرہ بنا ہوا ہے, ہاسٹل بنا ہوا ہے. جن کو تو لوگ رکھنے والے یا ماں باپ بہن بھائی جو ہیں رکھ سکتے ہیں, فیئر, بہت سارے ایسے ہیں جن کی جگہ نہیں ہوتی. سو دیٹس واٹ I'm wishing to do. That is a great initiative, or I hope and be a part of my campaign, okay? I will be a very active part of your campaign. آپ کے ایک پوئٹ بھی انسپریشن ہے, ان کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے. ایک پوئٹ آپ کی بڑی انسپریشن ہے, کون ہے وہ؟ فیض احمد فیض صاحب. نہیں, وہ تو بالکل کیا بات ہے, کمال ہے. میری افیلیشن زیادہ اس لیے بھی ہوئی کہ جب وہ ان کے آخری دنوں میں بہت سویئرلی بیمار ہو گئے تو وہ میو ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں تشریف لائے. تو اس وقت اٹینڈنگ ڈاکٹر میں تھا, میں ہاؤس آفسر تھا. تو ان کو دیکھ کے آئی گاٹ ایکسائٹیڈ, بھاگتا دوڑتا کبھی ادھر ادھر پھر رہا ہوں. اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے جو تھا, ان کا چیسٹ ویسٹ کافی خراب تھی, سانس ٹھیک نہیں تھا, تو وہ آکسیجن لگو کے صبح تک کافی بہتر ہو گئے. تو ہم نے پھر ایسٹ میڈیکل وارڈ میں بیڈ نمبر 1 پہ ان کو شفٹ کر دیا. اب میں رات کی ڈیوٹی دے کے نہا دھو کے فریش ہو کے آیا تو بڑے خوش تھے, مجھے دیکھ کے تھوڑی سی اسمائل دی. ماسک پہنا ہوا تھا آکسیجن کا. تو اب آپ کسی کو شاعر دیکھ لیں تو شعر نہ سنیں تو وہ تاڑ گئے کہ یہ کچھ سننا چاہتا ہے مجھ سے, حالانکہ وہ بیچارے ایک عجیب کیفیت میں تھے. تو انہوں نے جب یہ اتارا تو میں کہا سر کوئی شعر سنا دیں. تو انہوں نے ایک شعر سنایا جو مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آیا, آج سمجھ آتا ہے کہ اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں, اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں, ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں.
खूबसूरत बात है। अच्छा, तब मुझे ज़ाहिर है समझ नहीं आया था, नॉन पोएटिक्स ऑफ माइंड था। तो अब पता लगता है कि वो ये कहना चाह रहे थे कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, याद रखिएगा मोहब्बत भी कुछ करने का नाम है, मोहब्बत देने का नाम है, मोहब्बत हासिल करने का नाम नहीं है। जब आप किसी के लिए कुर्बानी देते हैं, कुछ करते हैं, तो असल में आप अपनी नज़रों में बुलंद हो जाते हैं, गोया आपकी तकमील हो रही होती है। वेरी ब्यूटीफुल। सो दैट्स व्हाट द मैसेज जो बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब भी मुझे कोई मौका मिलता है और मैंने आजमा के देखा, इफ आई डू एनी गुड थिंग फॉर समबडी, आई फील गुड इन माय ओन हार्ट। ट्रू। और उसी मैसेज को लेकर आप आज तक चल रहे हैं। वो घंटा भी आपने मुख्तस किया हुआ है लोगों की मदद के लिए ना, तो अपनी तकमील हो रही है एक तरह से। थैंक यू सो मच डॉक्टर खालिद जमील साहब। ये मेरी दूसरी मुलाकात है आपसे, और जब भी आपसे मुलाकात होती है देयर आर अ लॉट टू टेक। मैं कहती हूँ कि अच्छा वो कोई नई चीज़ सीख ली, कोई नई मोटिवेशन आ गई, कोई ऐसी चीज़ आ गई जो शायद आपको बहुत ज़रूरी होती है आपकी ज़िंदगी के लिए, इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग करके जाते हैं। और जब भी आप आते हैं बहुत अच्छा लगता है। और अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग। माय प्लेजर। आप बेटी हो और आई ऑलवेज फील वेरी हैप्पी टू बी डूइंग दिस प्रोग्राम विद यू। थैंक यू सो मच सर। सो दिस वाज द पॉडकास्ट। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया था कि बहुत से टेक अवेज हैं इस पॉडकास्ट को लेकर, और आई एम श्योर कि जितनी मोटिवेशन कोट्स मैंने आपको बताई थी उससे ज़्यादा आपने इस वक्त सीखा होगा, सुना होगा। स्पेशली द लास्ट पॉइंट, जब आप लोगों की मदद करते हैं तब आप अपनी खुद के लिए एक अच्छा, अपने आप को अच्छा मैसेज दे रहे होते हैं, अपनी तकमील कर रहे होते हैं, अपने आप को मुकम्मल करते हैं, अपने आप को खुश करते हैं। इस सेरोटोनिन को, इस खुशी को कायम रखें, लोगों की मदद करें और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।